बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। मेरा नाम तंजीला मज़हर है और आज यहाँ पर हम सेंटर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के बिहाफ पे आपको खुशामदीद कह रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक नेशनल फोरम में जो कि डेमोक्रेटिक लोकल गवर्नमेंट की अहमियत पे बात करेगा कि पाकिस्तान में तरक्की के लिए लोकल गवर्नमेंट्स की क्या अहमियत है। जब भी हम वसाइल की मुनसिफाना तकसीम की बात करते हैं, इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली की बात करते हैं, तो सबसे अहम जो इंस्ट्रूमेंट के किसी भी हुकूमत के पास, किसी भी रियासत के पास होता है वो मुकामी हुकूमतों का निज़ाम है। पाकिस्तान में जब बलदियाती निज़ाम को इंट्रोड्यूस कराया गया, बहुत सारे मसाइल का सामना रहा। बदकिस्मती से ये निज़ाम उतना मजबूत नहीं हो पाया जितना पाकिस्तान के हालात में और पाकिस्तान के वसाइल के हिसाब से इस निज़ाम को मजबूत होना चाहिए था। आज के इस नेशनल फोरम में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट्स की कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट क्यों मजबूत नहीं है। सिर्फ मसाइल की बात नहीं करेंगे बल्कि कुछ हल भी तजवीज़ करेंगे। और आज के प्रोग्राम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो DLG एक प्रोजेक्ट है CPDI का, डेमोक्रेटिक लोकल गवर्नमेंट। ये बलूचिस्तान में, सिंध में और खैबर पख्तूनख्वा में 15 अजला में पिछले 4 साल से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। इसका फोकस साफ़ पानी, पानी की दस्तयाबी, सफाई और सेहत और तालीम है। वो बुनियादी हुकूक जो आवाम का हक़ हैं और आवाम का ये जो हक़ है उन तक पहुँचाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, वो मुकामी हुकूमतों का है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से इस वक्त अगर देखा जाए तो किसी भी सूबे में मुकामी हुकूमतों का निज़ाम उस तरह से कायम नहीं है। तो आज के प्रोग्राम में हम आपके सामने इस प्रोजेक्ट के कुछ हाइलाइट्स भी रखेंगे। 4 सालों में इस प्रोजेक्ट ने क्या क्या अचीव किया है वो भी आपके सामने रखेंगे। CPDI बलदियाती निज़ाम की मजबूती के लिए और पाकिस्तान में तरक्की के लिए इस निज़ाम की अहमियत के ऊपर जो काम कर रहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। और फिर दूसरे हिस्से में हमारे साथ बहुत ही एमिनेंट पैनलिस्ट मौजूद होंगे जिनसे हम बात करेंगे कि कैसे इन तमाम मसाइल को फलांगते हुए पाकिस्तान मजबूत मुकामी हुकूमतों के निज़ाम की तरफ बढ़ सकता है। तो आइए आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज के इस प्रोग्राम के लिए और इस प्रोजेक्ट के लिए जो हमारे साथ ताउन है CPDI के साथ, वो FNF पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का है। हम उनके भी बहुत मशकूर हैं कि पाकिस्तान में इतने अहम मौजू पर हमारे डोनर जो एजेंसीज़ हैं और हमारे पार्टनर्स पाकिस्तान में इस तरह से काम कर रहे हैं। तो आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे जी। जनाब, हम बुलाएंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर CPDI जो कि फाउंडिंग डायरेक्टर भी हैं CPDI के, और गुज़श्ता 15 साल से राइट टू इंफॉर्मेशन के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया है, गवर्नेंस के ऊपर उन्होंने काम किया है, डेवलपमेंट पाकिस्तान में कैसे हो सकती है, कैसे मुकामी हुकूमतें मजबूत हो सकती हैं, ये उनका एरियाज़ रहे हैं। इस पर उन्होंने काफ़ी काम किया। और मैं अब दावत देती हूँ उनको, मिस्टर मुख्तार अहमद अली जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं CPDI के, वो यहाँ पे आए, अपने वेलकम रिमार्क्स भी आपके सामने रखें और आज का ये जो सेशन है, ये जो नेशनल फोरम है और प्रोजेक्ट जो है DLG, उसके बारे में भी आपके सामने अपने ख्यालात का इजहार करें। प्लीज़ वेलकम मुख्तार अहमद अली साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सेंटर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स की तरफ से तमाम शुरका को और हमारे जो मुअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट हैं मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। हमारी इस तकरीब, ये जो तकरीब है आज के दिन, इसका इनकाद हमारा जो प्रोग्राम है डेमोक्रेटिक लोकल गवर्नेंस, उसके हवाले से किया जा रहा है। हमने ये प्रोग्राम को तकरीबन आज से 4 साल पहले शुरू किया था। उस वक्त पाकिस्तान के तमाम सूबों में और मरकज़ी सतह पर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में, कैंटोनमेंट्स में लोकल गवर्नमेंट्स का निज़ाम मौजूद था। लेकिन बदकिस्मती से आज जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो तकरीबन तमाम जगहों पर लोकल गवर्नमेंट की जो लोकल गवर्नमेंट्स की टर्म ख़त्म हो चुकी है और नए इलेक्शन का इनेकाद अभी तक नहीं किया गया है और उसमें बहुत देर हो रही है। हमारा ये जो प्रोजेक्ट था, इसके कई मकासद थे, जिसमें एक मकसद तो यही था कि मकामी सतहों पे सर्विस डिलीवरी को ख़ास तौर पे वाटर, हेल्थ, एजुकेशन और सैनिटेशन के हवाले से उसको बेहतर बनाया जाए। और उसका हमारे ख़्याल में बेहतर तरीका ये था कि मकामी लोगों को ऑर्गेनाइज़ किया जाए, उनको कनेक्ट किया जाए जो मकामी हुकूमतों का निज़ाम है उनके साथ, और मकामी हुकूमतों की कैपेसिटी भी बिल्ड की जाए, और एक नीड्स आइडेंटिफिकेशन का या मसाइल के आइडेंटिफिकेशन का एक तरीका मौजूद हो, और मकामी शहरी जो हैं वो आके इंतज़ामिया के ऑफिसर्स के साथ और लोकल गवर्नमेंट के रहनुमाओं के साथ उनके साथ बैठें, अपने मसाइल शेयर करें और फिर मिलजुल कर मसाइल को हल करने की कोशिश करें। कि आज जब हम इस हवाले से बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान में कहीं भी लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम मौजूद नहीं है। सबसे पहले बलूचिस्तान में इसकी टर्म पूरी हुई, तकरीबन उसको 2 साल हो चुके हैं। फिर उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में इसकी टर्म पूरी हो गई। पंजाब में लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम को प्री मेच्योरली डिज़ॉल्व कर दिया गया और वादा ये किया गया कि एक
ایک نیا نظام جلدی لایا جائے گا۔ سندھ میں بھی اس کی ٹرم پوری ہو چکی ہے، اور ابھی اسی سال میں اسلام آباد میں بھی، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں جو لوکل گورنمنٹ کا نظام تھا جس کے تحت میونسپل کارپوریشن آف اسلام آباد اسٹیبلش کی گئی تھی، اس کی ٹرم بھی پوری ہو چکی ہے۔ کینٹونمنٹس میں بھی اسی طرح سے ٹرم پوری ہو چکی ہے، اگرچہ ان کو ایگزیکٹو نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے۔ ترقی یافتہ دنیا میں تقریباً ہر ملک میں لوکل گورنمنٹ کا ایک بہت اچھا نظام موجود ہے، اور ان کو نہ صرف وہ نظام قائم کیا جاتا ہے اور اس میں بر وقت الیکشن کروائے جاتے ہیں، بلکہ ان کو بااختیار بھی بنایا جاتا ہے، اور ان کے پاس بہت سارے اختیارات ٹیکسیشن کے حوالے سے اور اپنے کام کرنے کے حوالے سے ان کو حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں جب ہم شروع سے دیکھتے ہیں تو پاکستان میں لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے کوئی زیادہ کاوش نہیں ہوئی ہے۔ جب پاکستان بنا تو اس کے بعد بڑا عرصہ تک لوکل گورنمنٹ کا نظام قائم نہیں کیا گیا۔ پھر 2 الیکشنز ہوئے لوکل گورنمنٹس کے حوالے سے، جو ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے زمانے میں ہوئے، اور اس پہ بھی بہت سارے چونکہ اعتراضات رہے، اس نے اچھا ڈیلیور بھی نہیں کیا، اور اس پہ ایک بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ بنیادی طور پہ اس نظام کو استعمال کیا گیا ایک ڈکٹیٹر کو لیجیٹیمیسی دینے کے لیے۔ تو اس وجہ سے شاید پولیٹیکل کلاس جو ہے اس کو بہت زیادہ اون نہیں کرتی ہے، اور اس حوالے سے بہت زیادہ متحرک یا پرجوش نہیں رہی ہے۔ 90s میں پھر اسی طرح سے کوئی الیکشن نہیں ہوئے۔ پھر جب جنرل مشرف کا زمانہ آیا تو انہوں نے بھی ایک لوکل گورنمنٹ کا نظام انٹروڈیوس کروایا، جس کے تحت 2 الیکشن کروائے گئے۔ پہلی دفعہ 2013 میں الیکٹڈ جو ہماری گورنمنٹس تھی، انہوں نے اپنے قوانین لائے لوکل گورنمنٹس کے، اور ان کے تحت انہوں نے الیکشن کروانا شروع کیے۔ لیکن اب جب ان کی ٹرم پوری ہوئی ہے تو بدقسمتی سے نئے الیکشن میں بہت تساہل کیا جا رہا ہے، اور اس میں بہت دیر کی جا رہی ہے۔ اور ہم سب کو پتہ ہے کہ جو پرنسپلز آف پالیسی ہیں ہمارے آئین میں، ان پہ عمل درآمد جو ہے وہ لازمی نہیں ہے، وہ سبجیکٹ ٹو اویلیبلٹی آف ریسورسز یا باقی کنڈیشنز ہے۔ لیکن جب آرٹیکل 140A شامل کر دیا گیا تو اب یہ لازمی ہے تمام حکومتوں کے لیے کہ وہ مقامی حکومتوں کا نظام قائم کریں۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہے کہ جب ایک مقامی حکومت کی ٹرم پوری ہو تو اس کے بعد الیکشن کمیشن اس پہ انتخابات کا اعلان کرے گا اور انتخابات کروائے گا۔ اور پھر جب ہم الیکشن ایکٹ کو دیکھتے ہیں تو اس میں واضح طور پہ الیکشن کمیشن کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ جب کہیں پہ بھی لوکل گورنمنٹ کی ٹرم پوری ہو تو وہ 120 دن کے اندر الیکشن کا انعقاد کروائیں۔ ایک تو ہماری جو آئینی پروویژنز ہیں اس میں شاید مزید ان کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، ان کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، چونکہ اس وقت آئین میں لوکل گورنمنٹس کو ایک 3rd ٹیئر کے طور پہ پراپرلی تسلیم نہیں کیا گیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہمارے آئین میں فیڈرل گورنمنٹ کے جو کام ہیں یا ان کے جو فنکشنز ہیں وہ واضح طور پہ بتا دیے گئے ہیں، اسی طرح سے اس میں صوبوں کے اور مقامی حکومتوں کے فنکشنز بھی واضح طور پر کم از کم براڈلی وہ لکھ دیے جانے چاہیے، تاکہ صوبائی حکومتوں کے پاس کم سے کم سپیس ہو کہ وہ جو ہے لوکل گورنمنٹ کا نظام قائم نہ کریں۔ تو اور جب ہم براڈلی لکھ دیں گے تو اس سے چاروں صوبوں کے بیچ میں ایک کنسسٹنسی بھی آ جائے گی کہ کسی حد تک وہ کنسسٹنٹ ہوں گے، اور ظاہر ایک براڈ فریم ورک کے اندر پھر صوبے اپنی مرضی سے مزید جزیات کا فیصلہ کر سکتے ہیں، چونکہ صوبوں کے پاس اس اختیار کا ہونا بھی ضروری ہے، چونکہ ہمارے مختلف صوبوں کی کنڈیشنز فرق ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ایک طرح کا نظام جو بلوچستان کو سوٹ کرتا ہے وہ شاید پنجاب کو سوٹ نہ کرتا ہو۔ لیکن اس کے علاوہ جو ایک اہم چیز ہے جس کا شاید آئین میں تذکرہ کیا جانا ضروری ہے اور آئین کے ذریعے سے اس کو یقینی بنانا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ہوتا ہے کہ صوبائی حکومتیں جب بھی ایک پچھلی لوکل گورنمنٹ کی ٹرم پوری ہونے لگتی ہے یا بعض اوقات بیچ میں وہ ان کو نیا قانون بنا کے ڈیزالو کر دیتی ہیں، یا یہ کہنا شروع کر دیتی ہیں کہ اب ہم نئی ترامیم لے کے آ رہے ہیں، تو اس وجہ سے پہلے الیکشن ابھی نہ کروائے جائیں اور اس کو لیٹ کیا جائے۔ تو اسی بہانے پہ بلوچستان کی حکومت نے الیکشن ڈیلے کروائے، الیکشن کمیشن اس حوالے سے انتظامات کر رہا تھا، لیکن بلوچستان کی حکومت نے کہا کہ جی نہیں، ہم تو ایکٹ کو امینڈ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ویٹ کریے۔ پنجاب نے ان کو ڈیزالو کر دیا اور کہا جی کہ ہم 1 سال میں نئے الیکشنز کروائیں گے، اور اب جب بھی الیکشن کمیشن اس کی تیاری شروع کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اب کوئی اور امینڈمنٹ کا پیکیج آ گیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں اسی طرح سے ہو رہا ہے، وہاں پہ بھی 2019 اگست میں لوکل گورنمنٹس کی ٹرم پوری ہو گئی، ان کو بھی اب قریباً 2 سال ہونے والے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی اس حوالے سے ہمیں کوئی پیش رفت نظر نہیں آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری صوبائی حکومتیں ہیں ان کا کوئی انسینٹو نہیں ہے کہ وہ لوکل گورنمنٹس قائم کرے، چونکہ لوکل گورنمنٹ قائم ہونے سے ان کے اپنے اختیارات کم ہوتے ہیں۔
چونکہ ان کو بہت سارے اختیارات نچلی سطح پہ منتقل کرنے پڑیں گے، بہت سارے وسائل نچلی سطح پہ منتقل کرنا پڑیں گے، اور کوئی بھی کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا سیکریٹری یا منسٹر یا صوبائی اسمبلی کے ارکان یہ نہیں چاہتے کہ وہ ریسورسز یا وہ اختیارات جو وہ خود ڈائریکٹلی استعمال کر سکتے ہیں تو وہ نیچے کسی اور الیکٹڈ ٹیئر کو چلے جائیں کہ جس کے اوپر ان کا کوئی عمل دخل زیادہ اثر نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی سچویشن ہے۔ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ دو طرح سے دور ہو سکتا ہے، یا تو بہت بڑی کوئی سوشل موومنٹ ہو، پبلک پریشر ہو، اور صوبائی حکومتوں کو یہ لگے کہ اگر ہم نے الیکشنز نہیں کروائے تو پھر پبلک موڈ ہمارے خلاف ہو جائے گا، ہمیں اگلے الیکشن میں ووٹ نہیں ملیں گے، چونکہ لوگ یہ کہیں گے کہ آپ نے لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز نہیں کروائے۔ تو بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس حوالے سے ہمیں کوئی سوشل موومنٹ نظر نہیں آتی ہے۔ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ لوگوں کو مسائل ہیں، لوگ اپنے مسائل کا رونا ہر وقت روتے ہیں، وہ پانی کا مسئلہ ہو، وہ سینیٹیشن کا مسئلہ ہو، وہ سیوریج کا مسئلہ ہو، وہ اسٹریٹ لائٹس کا مسئلہ ہو، سارے وہ فنکشنز جن کا تعلق میونسپل سروسز سے ہے یا لوکل گورننس سے ہے۔ تو یہ مسائل تو بے تحاشا ہیں، لوگ اس کا رونا روتے ہیں، ان کے یہ مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں، لیکن وہ بعض اوقات ہمارے ہاں تعلیم کی کمی ہے، یا پولیٹیکل ڈسکورس اس طرح سے نہیں ہے، یا ہمارے ہاں سیاسی عمل کا تسلسل نہیں رہا ہے، تو شاید اس وجہ سے وہ اس کو جوڑ نہیں پاتے ہیں کہ اس کا حل تو اچھے لوکل گورننس کے سسٹم میں اس کے ذریعے سے ہی ممکن ہے، اور جب تک وہ نہیں ہوگا تو یہ حل نہیں ہو پائے گا۔ تو وہ مسائل کی بات نشاندہی کرتے ہیں، سلوشن کو صحیح طرح سے ڈائگنوز کر کے اس کے لیے ایک موومنٹ نہیں بنا پاتے ہیں۔ تو دوسرا طریقہ اس کا یہی ہے کہ ہمارے کچھ اینالسٹ، ہمارے ایکسپرٹس، ہمارے سول سوسائٹی کے لوگ، ہمارے وہ لوگ جو پارلیمنٹ میں اثر رکھتے ہیں، جو سیاسی جماعتوں کے اندر ریفارم مائنڈڈ ہیں، وہ اس کی کوشش کریں، ہمارا میڈیا اس بات کو اٹھائے اور وہ اس کوشش کریں کہ اس کو آئین میں اس کے حوالے سے جو ضروری پروویژنز ہیں وہ ڈال دی جائیں۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں لوکل گورنمنٹ کے لینڈسکیپ کو، تو اس میں ظاہر قانون سازی کی جا رہی ہے، آئین کی شقوں کا حوالہ میں نے دے دیا اور اس میں بہتری کے حوالے سے کچھ تجاویز بھی پیش کر دیں، لیکن جو قوانین ابھی بنائے گئے ہیں اس میں بھی کچھ انٹرسٹنگ ٹرینڈز ہیں۔ اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں مختلف صوبوں میں مختلف ٹرینڈز نظر آتے ہیں۔ بلوچستان اور سندھ میں اگرچہ وہ نئے قانون لے کے آئے، بلوچستان میں 2010 کا قانون موجود ہے، سندھ میں 2013 کا قانون موجود ہے، تو وہاں پہ یہ جو قوانین موجود ہیں وہاں پہ دو جگہوں پہ وہ مماثلت رکھتے ہیں بہت زیادہ اس قانون سے جو ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں 1979 میں انٹروڈیوس کروایا گیا تھا۔ تو وہاں پہ کوئی نئے آئیڈیاز یا نئی کوشش ہمیں ہوتی نظر نہیں آئی ہے، اور جو مشرف صاحب کے زمانے میں جو قانون لایا گیا تھا اس کو انہوں نے یکلخت ہی اس سارے تجربے کو ایک طرح سے اٹھا کے سائڈ پہ پھینک دیا ہے، چونکہ غالباً ناٹ آن میرٹ کہ اس کے آپ سبسٹنس کو دیکھتے ہوئے کوئی فیصلہ کرتے، شاید اس وجہ سے کہ وہ ملٹری رجیم کا لایا ہوا قانون تھا۔ جب ہم خیبر پختونخوا میں دیکھتے ہیں یا پنجاب میں، تو وہاں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے نئے لوکل گورنمنٹ کے قوانین لے کر آنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے تحت خیبر پختونخوا میں الیکشنز بھی ہوئے، اور ان قوانین میں کچھ نئے ٹرینڈز ہیں۔ مثال کے طور میں اس میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ ناظم کا الیکشن ڈائریکٹ ہوگا، چیئرمین کا الیکشن ڈائریکٹ ہوگا، اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پنجاب میں خاص طور پہ کہ پروپورشنل نظام ہوگا، جس کے تحت ایک لسٹ ہوگی جس میں پرائرٹی دی ہوگی کہ پہلے نمبر پہ پارٹی کس کو چاہتی ہے یا گروپ جو الیکشن لڑ رہا ہے، دوسرے نمبر پہ کون، تیسرے نمبر پہ کون، اور اس کے بعد اس لسٹ کی بنیاد پہ الیکشن ہوگا، اور جس کو زیادہ ووٹ ملیں گے اس پارٹی کی لسٹ میں سے ان کا میئر الیکٹ ہو جائے گا یا چیئرمین الیکٹ ہو جائے گا، اور ان کو جتنے ووٹ ملیں گے اسی تناسب سے ان کو جو ہے وہ ملیں گے ووٹ، ان کے جنرل سیٹس پہ لوگ الیکٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک طرح سے اچھی پیش رفت ہے، لیکن جو دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگرچہ یہ قوانین لے کے آئے گئے ہیں، لیکن لیکن ان قوانین کو بھی جب آپ اچھی طرح سے پڑھتے ہیں غور سے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ صوبائی حکومتیں اب بھی نہیں چاہتیں کہ اختیارات نچلی سطح پہ چلے جائیں، اس کے باوجود کہ آئین کی وہ شک موجود ہے، اس کے باوجود کہ قانون بھی لے کے آ رہے ہیں، لیکن اس میں جگہ جگہ پہ ان قوانین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صوبائی حکومت یہ حکم بھی جاری کر سکتی ہے، صوبائی حکومت فنڈز بھی روک سکتی ہے، صوبائی حکومت یہ حکم بھی دے سکتی ہے کہ آپ یہ کام کریں گے اور یہ کام نہیں کریں گے، صوبائی حکومت کسی لوکل گورنمنٹ کو سسپینڈ بھی کر سکتی ہے اور کسی کو ڈیزالو بھی کر سکتی ہے۔
وہ لوکل گورنمنٹ کو بھی سسپینڈ یا ڈیزالو کر سکتی ہے، اور اگر لوکل گورنمنٹ کو نہ کرنا چاہیں تو وہ ناظم کو یا چیئرمین کو یا میئر کو، جو بھی اس کا نام ہو، اس کو بھی سسپینڈ یا ڈیزالو اس کو ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری پروویژنز ان قوانین میں ہیں، جس کے ذریعے سے لگتا یہ ہے کہ شاید اگر موجودہ قوانین کے تحت الیکشنز ہو بھی جائیں تو بہت زیادہ امپاورڈ لوکل گورنمنٹس نہیں بنیں گی، اور وہ شاید لوگوں کے مسائل اس طرح سے حل نہیں کر پائیں گی۔ لیکن بہرحال خوش آئند بات یہ ہے کہ DLG جیسے پروجیکٹس چل رہے ہیں، ان کے ذریعے سے ڈیبیٹ بھی جنریٹ ہو رہی ہے، ان کے ذریعے سے بہت سارے ایکسپیرینس بھی اکٹھا ہو رہا ہے۔ اب ہمارے پاس بہت ساری ایگزامپلس ہیں کہ لوکل گورنمنٹ پہ لیول پہ اگر کام کرنا ہو تو کیا چیزیں ہیں جن کے کرنے سے جو ہے بہتری لائی جا سکتی ہے، کیسے شہریوں کو انفارمیشن مہیا کی جا سکتی ہے، جب انٹرفیس میٹنگز ہوتی ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا بہتری آتی ہے، جب سوشل آڈٹس کیے جاتے ہیں تو اس کی پازیٹیو امپیکٹس کیا ہو سکتے ہیں۔ تو ہم نے یہ پروجیکٹ جو ہے وہ 15 ضلعوں میں کیا۔ اب ہم مزید اگر اس حوالے سے کام ہوگا تو ہم ظاہر ہے اس ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ بہتر انداز سے کام کر سکتے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے ہمیں اور حوصلہ ملا ہے اور ہمیں کانفیڈنس ملا ہے کہ ہم جس طرح سے کام کر رہے ہیں اور جس موضوع کو ہم نے چنا ہے، جس ایریا کو ہم نے چنا ہے کہ یہ ٹھیک ایریا ہے اور واقعی اگر اس میں بہتری ہو تو فائدہ ہوگا، تو ظاہر ہے اب ہم بہت پرجوش ہیں کہ ہم اس حوالے سے چاروں صوبوں میں نہ صرف پالیسی لیول کا کام کریں اور قوانین کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، بلکہ ساتھ ہی میں ہم پبلک اویئرنیس کا بھی کام کریں اور لوگوں کو موبلائز کرنے کی کوشش کریں، ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ لوکل گورنمنٹ کے نظام کے حوالے سے ویجیلنٹ ہوں، وہ اس میں اپنی آراء دیں، وہ اس نظام کو بہتر بنانے کے لیے کام کریں، وہ اپنی سطح پہ منتخب نمائندوں پہ یہ پریشر ڈالیں کہ وہ ایک اچھا لوکل گورنمنٹ کا قانون انٹروڈیوس کروائیں، چونکہ جب ایسا ہوگا تو یقیناً پھر صوبائی حکومتوں کے لیے یا مرکزی حکومت کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ وہ اس کو مسلسل اگنور کرتے رہیں۔ اب کووڈ کے حوالے سے بھی صورتحال بہتر ہو رہی ہے، تو ہمیں امید کرنی چاہیے کہ جلد ہی، چونکہ جو موجودہ حکومت ہے فیڈرل لیول پہ، جس پارٹی سے اس کا تعلق ہے، اس نے تو اپنی مینیفیسٹو میں اور الیکشن سے پہلے اپنی کیمپین میں بارہا اس چیز کا ذکر کیا کہ وہ ایک اچھا لوکل گورنمنٹ کا نظام چاہتے ہیں اور اس پہ کام کریں گے، اور غالباً یہ ان کے پہلے 100 دن کے ایجنڈا میں شامل تھا، لیکن اب بدقسمتی کی بات ہے کہ تقریباً 3 سال ہو چکے ہیں، ابھی تک ملک میں لوکل گورنمنٹ کا نظام موجود نہیں ہے۔ تو ہم چاہتے یہ ہیں، ہم امید یہ رکھتے ہیں کہ اب اس پہ جلد ہی پیش رفت ہوگی، اور مجھے یقین ہے کہ آج کی یہ گفتگو بہت فائدہ مند ہوگی، اور اس کے ذریعے سے ہمیں لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے ڈسکورس کو اور ڈسکشن کو، ڈیبیٹ کو آگے بڑھانے میں مدد ملے گی۔ بہت شکریہ۔ جی، اور اب ہم سنیں گے شان اوکنن، سیکریٹری جنرل آف رینیو یورپ گروپ، یورپین کمیٹی آف دا ریجن کا پیغام، جو کہ برسلز سے ہمارے ساتھ یہ پیغام شیئر کر رہے ہیں۔ مقامی حکومتوں کی اہمیت کیا ہے اور کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے مقامی حکومتیں کیا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ آئیے ان کا پیغام سنتے ہیں۔ I'm delighted to address the DLG project, and I would like to thank the CPDI and the FNF for such a kind invitation and a wonderful opportunity. I work in the European Committee of the Regions, which is an institution of the European Union. It's a political assembly. We have members who are all elected at subnational levels, so they are either mayors or local councillors or members of regional parliaments, presidents of regions. So we represent the whole diversity of subnational government that exists throughout the European Union, the 27 member states. And there is huge diversity in terms of shape, design, and competences, and also budgetary resources. But there is a clear commitment and a clear consensus throughout the whole of the European Union that empowering local government, empowering also regional authorities, decentralizing power is essential to a good functioning society. And it's what we refer to multi-level governance. You see that collectively subnational government throughout the European Union is a pillar of European democracy and a key partner of national governments and of European government as well.
in order to deliver the policy objectives. But I'm here today to share with you an institutional perspective, a perspective about the functioning in general, about subnational government and local government, and how to empower local government. And it's an experiment which is constantly in process. There are always new ideas about how to empower local government. As I said, there's a lot of diversity. So there are countries within the EU who are learning from other countries. And I would like to share examples, very specific examples with you, related to some innovative practices that have been developing in some places throughout the European Union related to transparency, citizen participation, and local government finances, which I understand has been the main topic of discussion, or one of the main topics in this project. There is a mayor of a town in Croatia. The town is called Bjelovar, and the mayor is called Dario Hrebak. And he has revolutionized accountability towards citizens in the following way. He has linked the finance department of the city, of the municipality, to an app like you get on your mobile phone. And every payment that is made by the municipality is uploaded onto this app, and it will trigger a notification to anyone who has this app, and they will receive it on their phone. And it can be anybody, any citizens in the municipality, etc. And that way, citizens can see instantly how their taxpayers' money is being spent, what the municipality is paying money for. And it can be a large contract, or it can be something as small as the mayor inviting somebody to a coffee. So this is a fantastic experiment, a fantastic innovation in terms of transparency and accountability towards the citizen. Another example that has been around now for more than 10 years, which was pioneered by the city of Liverpool in the United Kingdom, and that was to involve citizens in actually deciding how budgets were spent. Not all the budget, but the city would say, okay, we're going to dedicate this amount to investment in infrastructure in this neighborhood. And we have identified 2 or 3 projects that are necessary. We want to discuss with you, the local neighbors, what you would like this money to be spent on of these projects. So that's one approach that was taken, and there were several meetings and discussions with the citizens, and then the citizens would decide how that money would be spent in their neighborhood. The third example I would like to give, which is similar but slightly different, and that is that it comes from the city of Saint-Omer, a city of 15,000 people in northeastern France, not too far away from Brussels, just a 2 hours drive. And the mayor is a man called François de Coster. He is in fact president of the political group that I manage in the European Committee of the Regions. And what he has done as mayor of his city is there's the city council, and he has set up small neighborhood councils where residents are part of these councils, and they are actually given a budget, a small budget of 7,000 euros. That's approximately $8,000 US. And they are given the responsibility, they are empowered to manage that small amount, that small budget for small scale local investment in their neighborhood. For example, in improving a playground for children, or introducing some new recycling facilities, or something like that. So these are just 3 examples that I wanted to share with you to make it concrete about how in Europe we're also constantly innovating when it comes to transparency and citizen participation in respect of the use of their taxpayers' money. But why is it important to empower local governments? And this is a key question. And the answer has to be because concentrating power excessively in a central authority is actually very inefficient. It means that the periphery has to constantly
go to that central authority and express their interests, their ideas, or their problems. And then they have to wait. They have to wait because there's a long line, there's a long queue from everyone else around the periphery, also needing responses to their needs. And this is slow, and it's inefficient, and it produces an excessive competition between different regions, different towns, and in the end, there may not be a proper mechanism to resolve that competition and to deliver the results. And that breeds resentment towards the central authority. So empowering local government is, in fact, a good way to create agility in a society and to deliver quick results. And ultimately, it helps to reduce the risk of resentment towards the central authority. Decentralization, as we've seen, is necessary for an agile, efficient society, but it carries risks, and therefore it must be accompanied by mechanisms of coordination and an integrity system that keeps that new power in check to ensure that there is no corruption and that citizens are ultimately well served. So once you address these risks and you ensure that there are these proper mechanisms in place, then the question is not why should local government be empowered? The question becomes, why not? So thank you very much for the invitation, and I wish you much success in empowering local government in Pakistan. थैंक यू सो मच शॉन ओकनन का आपने मैसेज सुना है जनाब, और अब हम आपको दिखाएंगे एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री जो कि सफ़र है इस प्रोजेक्ट का। इस प्रोजेक्ट ने इन 15 अजला में कैसे वहाँ के लोकल पार्टनर्स के साथ काम किया है, कितनी वहाँ पर तब्दीली आई है, कैसे इस प्रोजेक्ट को वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है, इस सारे सफ़र का अहवाल एक वीडियो की सूरत में हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। लेट्स हैव अ लुक। दुनिया भर के तरक्की याफ्ता अक़वाम की तरह पाकिस्तानी शहरियों को बेहतर मयार ज़िंदगी की फराहमी सिर्फ मजबूत और मौसर मकामी हुकूमतों के निज़ाम के ज़रिए ही मुमकिन है। वसाइल और इख्तियारात की अदम मरकज़ियत और निचली सतह पर मुंतकली ही अवामी खुद मुख्तारी की ज़मानत है। मकामी हुकूमत के क़याम का मकसद तमाम शहरियों को बिला तफरीक बाहमी शराकत से तय करदा पायदार बुनियादी सहूलियात की फराहमी मुमकिन बनाना है, ताकि तमाम शहरियों का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाया जा सके। इस मकसद के हुसूल के लिए सेंटर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स ने यूरोपियन यूनियन और फ्रेडरिक नोमान फाउंडेशन फॉर फ्रीडम के मुश्तरका माली ताउन से डेमोक्रेटिक लोकल गवर्नेंस फॉर डेवलपमेंट इन पाकिस्तान यानी तरक्की याफ्ता पाकिस्तान के लिए जमहूरी मकामी तर्ज़े हुक्मरानी नामी प्रोजेक्ट का निफाज़ किया। इस मंसूबे को 2017 से सूबा बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के 15 मुंतखब अजला में नाफिज किया गया, जिसके तहत मंसूबे के स्टेक होल्डर्स यानी सिविल सोसाइटी की तंजीमें, मकामी शहरी, मुंतखब नुमाइंदे, हुकूमती अहलकार, मकामी निजी शोबा और मीडिया के नुमाइंदों की शराकतदारी से खुसूसी तवज्जो इलाके के मकामी मसाइल के हल और माशरे के पसमानदा और महरूम तबकात को यकसा शहरी सहूलियात की फराहमी पर दी गई, ताकि सेहत, तालीम और पानी और सफाई के शोबों में सहूलियात के मयार और इन तक यकसा रसाई को बेहतर बनाया जा सके। 54 माह के कलील अरसे में DLG मंसूबा के मुंतखब अजला के तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुस्तकिल राब्ते, मुशावरती अमल और एक मौसर हिकमत अमली के तहत मंसूबे के मुमकिना नताइज का हुसूल मुमकिन हुआ, जिसमें 350 सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और शहरियों को बेहतर तर्ज़े हुक्मरानी, मालूमात तक रसाई के क़वानीन और बजट साजी के अमल के हवाले से तरबियती वर्कशॉप्स का इनेकाद किया गया। 300 मीडिया के नुमाइंदगान को तहकीकाती सहाफ़त और सरकारी इदारों की मालूमात तक रसाई के फ़रोग़ के लिए तरबियत फराहम की गई। 400 मकामी हुक्काम की खुसूसी तरबियती मशक़ों के ज़रिए उनकी काबिलियत में इजाफ़ा किया गया, ताकि वो अपनी सलाहियतें बरूए कार लाते हुए अवामी खिदमात को बेहतर अंदाज से सर अंजाम दे सकें।
اس منصوبے کے تحت پاکستان میں پہلی دفعہ بجٹ سازی کے عمل میں شہریوں کی شمولیت، مقامی حکام کی جواب دہی اور احتسابی عمل کے فروغ کو عملی طور پر ممکن بنایا گیا، جس میں ضلعی سطح پر بجٹ سازی کے عمل میں شہریوں کی شمولیت کے لیے مشترکہ مشاورتی اجلاس کا انعقاد، شہریوں کے لیے عام فہم زبان میں ضلعی سطح پر سٹیزن بجٹ کا اجرا، ترقیاتی اسکیموں پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے فزیکل آڈٹ اور بجٹ احتساب کے فروغ کے لیے ایک منفرد موبائل فون ایپلیکیشن بھی متعارف کی گئی، جس میں نہ صرف مختص شدہ بجٹ کی معلومات بلکہ نظر ثانی شدہ تخمینہ جات اور اخراجات کی معلومات تک عام عوام کی رسائی ممکن بنائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس منصوبے کے تحت منتخب 15 اضلاع میں ہر 6 ماہ بعد صحت، تعلیم اور پانی کی سہولیات کے حوالے سے سٹیزن رپورٹ کارڈ سروے کیا گیا، جس کے نتائج وقتاً فوقتاً متعلقہ افسران تک پہنچائے گئے تاکہ ان اداروں کی کارکردگی کو عوامی امنگوں کے مطابق بہتر کیا جا سکے، جس سے صحت، تعلیم اور پانی کی سہولیات پر شہریوں کے اطمینان میں مجموعی طور پر اضافہ ممکن ہوا۔ اس منصوبے کے تمام اسٹیک ہولڈرز نے مقامی حکومتوں کے فروغ اور بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے، تاہم اب ضرورت اس امر کی ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں مقامی حکومتوں کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے آئین پاکستان کے آرٹیکل 140A کے تحت جلد از جلد بلدیاتی انتخابات کروائیں تاکہ وسائل نچلی سطح پر منتقل ہوں اور عوامی نمائندگان بر وقت بہتر اور پائیدار بنیادی سہولیات مہیا کر کے تمام شہریوں کے لیے بہتر معیار زندگی کو ممکن بنائیں۔ جی، ڈاکیومنٹری آپ نے دیکھی کس طریقے سے لوکل گورننس کا جو نظام ہے پاکستان میں وہ سفر کہاں تک پہنچا اور کتنی منزلیں ہیں جو ابھی ہم نے طے کرنی ہیں۔ اب ہم بڑھیں گے جو پروجیکٹ ہے ڈیموکریٹک لوکل گورنمنٹ کا، اس پروجیکٹ کی اچیومنٹس کیا ہیں، اس کی ہائی لائٹس کیا ہیں۔ جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا کے 15 اضلاع میں یہ پروجیکٹ پچھلے 4 سال چلتا رہا ہے، جہاں پہ بہت ساری تبدیلیاں آن گراؤنڈ ہوئی ہیں، بہت سارے لوگوں کو انگیج کیا گیا اس میں۔ تو اب میں دعوت دوں گی عامر اعجاز صاحب کو، جو کہ لوکل گورنمنٹ ایکسپرٹ ہیں، گورننس کے ایکسپرٹ ہیں، دہائیوں پر ان کا تجربہ ہے اور وہ رائٹ ٹو انفارمیشن جو RTI ہے اس کے بھی ایکسپرٹ ہیں، اور بجٹ ایلوکیشن اور ریسورسز کتنے ہونے چاہیے مقامی سطح پر، ان تمام حوالوں پہ ریسرچ بھی کرتے ہیں، ان پہ بہت ان کا کام ہے۔ تو عامر اعجاز صاحب آئیں گے اور آپ کے سامنے ایک پریزنٹیشن میں بتائیں گے کہ اس پروجیکٹ کی اچیومنٹس اب تک کی کیا ہیں اور اس پروجیکٹ کی ہائی لائٹس کیا ہیں۔ پلیز ویلکم عامر اعجاز صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں FNF کو اور CPDI کو کہ جنہوں نے 4.5 سال کی انتہائی محنت کے بعد یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کیا، اور اس میں بہت ساری ایکٹیویٹیز تھی، بہت ایمبیشیس پروجیکٹ تھا، لیکن ساری ایکٹیویٹیز کو کمپلیٹ کیا گیا۔ مجھے کہا گیا ہے کہ میں اگلے 5 منٹ میں جو میجر اچیومنٹس ہیں اس پروجیکٹ کی وہ شیئر کروں، اور پھر اس پروجیکٹ کے بعد جو ایگزیکٹ اسٹریٹجی ہے امپلیمنٹنگ پارٹنرز کی، اس کی کچھ ہائی لائٹس بیان کروں کہ کس طرح سے جو انیشیٹوز لیے گئے ہیں، جو اچیومنٹ ہوئی ہیں اس پروجیکٹ کے تحت، ان کو کس طرح سے ہم سسٹینیبل بنائیں گے۔ تو سب سے پہلے تو اگر اچیومنٹ کی بات کریں تو پہلی اچیومنٹ یہ ہے کہ جو سروس ڈلیوری میں امپرومنٹ آئی ہے، مینلی یہ ہمیں اب سب کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ 3 سیکٹرز میں مینلی یہ اس پروجیکٹ نے کام کیا، ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں اور واٹر اینڈ سینیٹیشن میں۔ تو جو سروس ڈلیوری میں جو بہتری آئی ہے، وہ پہلے سال کے بینچ مارک کے بعد جو ٹارگٹ تھا 4 سالوں میں وہ 15% امپرومنٹ تھا، لیکن 3 سالوں میں ہی اس پروجیکٹ نے 18% امپرومنٹ جو ہے وہ حاصل کر لی سروس ڈلیوری میں۔ سیکنڈلی جو کیپیسٹی بلڈنگ ہوئی ہے امپلیمنٹنگ پارٹنرز کی، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ 15 ڈسٹرکٹس میں یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا گیا تھا، اور 15 ڈسٹرکٹس میں ہر ڈسٹرکٹ میں ایک امپلیمنٹنگ پارٹنر تھا جو کہ گراؤنڈ پہ ان ایکٹیویٹیز کو لوکل لیول پہ امپلیمنٹ کر رہا تھا۔ CPDI کی اور FNF کی ٹیکنیکل سپورٹ جو ہے وہ بہرحال موجود تھی۔ تو ان امپلیمنٹنگ پارٹنرز کی جو کیپیسٹی بلڈنگ ہوئی ہے رائٹ ٹو انفارمیشن میں، بجٹ میں، بجٹ ٹریکنگ میں، فزیکل آڈٹ آف ڈیولپمنٹ اسکیمز میں، وہ بہت امپارٹنٹ ہوگی کہ وہ کس طرح سے یہ پروجیکٹ جو ہے وہ اگلے سالوں میں جو ہے وہ سسٹینیبل رہتا ہے، اور جو اچیومنٹ ہم نے حاصل کی ہیں وہ کس طرح سے آگے چلتی رہتی ہیں۔
उसके बाद फिर जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ जो रिलेशनशिप बना है, लोकल अथॉरिटीज़ में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हैं और उसमें जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। इन लोकल अथॉरिटीज़ को जो है वो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है। बहुत सारी जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिशियल से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें पता भी नहीं था कि राइट टू इन्फॉर्मेशन का कोई कानून मौजूद है, या हमें ये पता भी नहीं था कि बजट भी कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सिविल सोसाइटी इंटरवीन कर सकती है। तो कम से कम इस प्रोजेक्ट ने जो छोटे डिस्ट्रिक्ट थे केपी के और सिंध के और बलूचिस्तान के, वहाँ पे सिविल सोसाइटी की लेजिटिमेसी को जो है वो कायम किया है बजट के रिलेटेड इश्यूज़ में बात करने में और उसमें इंटरवीन करने में। फिर इसके साथ साथ जो गुड गवर्नेंस कोalitions बने हैं इस प्रोजेक्ट के तहत, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 15 इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर थे, लेकिन 15 इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स ने फिर आगे एक क्रिटिकल मास जो है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में इकट्ठा किया, 15 से 20 लोगों का, जिनको हम डिस्ट्रिक्ट इंटरेस्ट ग्रुप्स कहते थे। उन ग्रुप्स की जो कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है और वो उन ग्रुप्स में जो एंथुसियाज्म है अगले सालों में जो है वो इन्हीं रेलिवेंट इश्यूज़ के ऊपर काम करने का, गवर्नेंस के इश्यूज़ के ऊपर काम करने का, जिसकी बात हम अगले कुछ स्लाइड्स में करेंगे भी, तो उससे एक जो है वो सस्टेनेबिलिटी का आंसर आया है इस प्रोजेक्ट में। और फाइनली शायद इनिशियली जब ये प्रोजेक्ट लिखा गया था तो उस वक्त शायद ये परसीव नहीं किया गया था, लेकिन डायरेक्टली जो है वो कंट्रीब्यूट किया है इस प्रोजेक्ट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। जैसे SDG 16 है रिस्पॉन्सिव इंस्टीट्यूशंस की और राइट टू इन्फॉर्मेशन की, उसमें डायरेक्टली इंटरवीन किया है। 3 है, SDG 3 है एजुकेशन में, SDG 4 है हेल्थ में, SDG 5 है जेंडर इक्वालिटी में। एक अमेजिंग बैलेंस जो है वो क्रिएट किया गया है। जो DIG ग्रुप्स बने हैं उनमें ख़वातीन का और मर्दों का, जो कि पहल बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन टीम ने बड़ी मेहनत की और ख़वातीन को जो है वो उन ग्रुप्स में लेकर आए और उनको जो है उनकी ट्रेनिंग हुई, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हुई। और फिर SDG 6 जो है वाटर एंड सैनिटेशन, इसमें भी जो है वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट किया है इन डिस्ट्रिक्ट्स में इन प्रोजेक्ट ने। इनोवेशंस की बात हो तो बहुत सारी इनोवेशंस की इस प्रोजेक्ट के तहत हमने, लेकिन जो 2-3 इनोवेशंस हैं उनका मैं जिक्र करता चलूँ। एक तो मोबाइल बजट ट्रैकर ऐप है, जिसकी बात सुबह मुख्तार साहब भी कर रहे थे। और मोबाइल ऐप है या फिजिकल ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट स्कीम्स है या सिटीजन बजट्स है, ये एक्चुअली एक ही जो है वो जो इनकी कड़ियाँ हैं जो आपस में मिलती हैं। वो क्योंकि जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि बहुत मुश्किल से मनवाना पड़ा गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को कि बजट एक लेजिटिमेट एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, एरिया ऑफ इंटरवेंशन है सिविल सोसाइटी का, जो कि पहले नहीं था। तो सबसे पहले तो ये हमने किया कि एक मोबाइल ऐप जो है वो बनाई गई कि जिसमें इन 15 डिस्ट्रिक्ट्स के जो डेवलपमेंट स्कीम्स थी, एजुकेशन रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड और वाटर एंड सैनिटेशन रिलेटेड, उनको जो है वो इसमें डाला गया। और फिर उनका जो क्वार्टरली जो भी एक्सपेंडिचर होता था वो भी जो है वो इसमें ट्रैक करके इसमें डाला गया, ताकि जो आम शहरी हैं उनको पता चले कि उनके डिस्ट्रिक्ट्स में कौन कौन सी स्कीम्स हैं और वो उन पे कितने पैसे जो हैं वो एलोकेट हुए हैं और कितने जो हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं। असल में अगर हम अपनी बजट बुक्स भी देखें तो चूँकि अभी जो है वो बात हो भी रही थी पहले कि जो बजट है हमारा, जो प्रोविंशियल बजट है, उसमें डिस्ट्रिक्ट कोई ऐसा चार्ट ऑफ अकाउंट नहीं है। हमारे पास जो बजट आता है वो डिपार्टमेंट के लिहाज से आता है, जैसे एजुकेशन का बजट हो गया, जैसे हेल्थ का बजट हो गया। और हेल्थ के बजट में आप सारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी, एक प्रोविंस में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं तो सब डिस्ट्रिक्ट का जो है वो बजट जो है वो इकट्ठा दिया गया होगा। और एक बंदा जो पशीन में बैठा है या एक बंदा जो खैरपुर में बैठा है या एक बंदा जो सवाबी में बैठा है, तो उसे नहीं पता, उसे नहीं समझ आती कि किस तरह से मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको अलहदा करूँ। तो इस वजह से ये एक मोबाइल ऐप बनाई गई कि जिसमें तमाम शहरी जो हैं वो अगर इस ऐप को डाउनलोड कर लें तो वो शहर के लिहाज से, साल के लिहाज से, सेक्टर के लिहाज से वो फ़िल्टर करके अपने जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं उनको देख सकते हैं। फिर जब शुरू में गवर्नमेंट ने
جو ریلیز فنڈز تھے ان کے فگرز شیئر کرنے سے انکار کر دیا. تو ہم نے اس میں یہ انوویشن لے کر آئے. ہم نے کہا کہ ہم پھر ایسے کریں گے کہ جو کم از کم بجٹ ڈاکومنٹ سے ہمارے پاس یہ ڈیٹا تو موجود ہے کہ ڈیولپمنٹ اسکیمز کون کون سی ہیں ڈسٹرکٹس میں. پہلے تو ہم نے وہ ساری سارٹ آؤٹ کی کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ڈیولپمنٹ اسکیمز کون کون سی ہیں انہی 3 سیکٹرز میں, واٹر میں اور ہیلتھ میں اور ایجوکیشن میں. پھر ہم نے فزیکلی جا کر اپنے پہلے ساری ٹیم کو ہم نے ٹرین کیا. یہاں پہ اسلام آباد میں 3-4 دن کی ٹریننگ ہوئی جس میں سول انجینئرز وغیرہ آئے جنہوں نے ان کو ٹرین کیا کہ کس طرح سے ہم نے جو ہے وہ ایسٹیمیشن لگانی ہے کہ کتنے پیسے جو ہے تقریباً ریلیز ہوئے ہوں گے. اگر کسی کوئی بلڈنگ جو ہے وہ اس سٹیج تک بن گئی ہے تو اس میں کتنے پیسے ریلیز ہوئے ہوں گے. تو اس طرح سے یہ فزیکل آرڈر لوگوں نے خود جا کر کیا اور جا کر دیکھا کہ جو سکیمز بجٹ میں شامل تھیں کیا وہ ان پہ آن گراؤنڈ کام شروع ہوا ہے یا نہیں ہوا. اور پھر جن پہ انہوں نے دیکھا کہ آن گراؤنڈ کام شروع نہیں ہوا تو وہاں سے پھر وہ جو ہے وہ لوکل اتھارٹیز کے ساتھ انگیجمنٹ بنائی گئی, ان کو انگیج کیا گیا اور پھر بہت سارے پروجیکٹ جو ہیں وہ اس طرح سے وہ شروع کیے گئے. وے فارورڈ کیا ہے؟ وے فارورڈ کے لیے جتنا ہم نے اپنے امپلیمنٹنگ پارٹنرز میں جوش دیکھا ہے نارملی شاید نہیں ہوتا. جو ایک ایگزیکٹ اسٹریٹجی بنائی گئی ہے اس پروجیکٹ کے تحت, اور اس ایگزیکٹ اسٹریٹجی بنانے سے پہلے جو ہے وہ 15 کے 15 ڈسٹرکٹس میں ایک سسٹینیبلٹی ورکشاپ کی گئی تھی جس میں ڈسٹرکٹ انٹرسٹ گروپس کے سارے ممبرز آئے تھے, جس میں جو امپلیمنٹنگ پارٹنرز ہیں ان کی ٹیمز آئی تھیں اور انہوں نے بیٹھ کے خود ہی اپنا جو ہے وہ ایکشن پلان جو ہے وہ طے کیا تھا. اور اس ایکشن پلان کو پھر سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ اگلے 12 مہینوں کے لیے ایک ایگزیکٹ اسٹریٹجی بنائی گئی ہے. تو اس ایگزیکٹ اسٹریٹجی کے تحت تقریباً 359 سسٹینیبلٹی ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں اگلے 1 سال میں جو کہ ہو رہی ہوں گی. دیٹ مین کہ ہر مہینے جو ہے وہ تقریباً 30 ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوں گی 15 کے 15 ڈسٹرکٹ ملا کے, یعنی ہر روز ایک ایکٹیویٹی. اگلے 12 مہینوں میں سسٹینیبلٹی ریلیٹڈ ایک ایکٹیویٹی ہر روز ہو رہی ہوگی ان 15 ڈسٹرکٹس میں سے کسی ایک ڈسٹرکٹ میں. اس کے علاوہ اگر ہم سارا جو ہے ایسٹیمیٹڈ ٹائم اکٹھا کریں تو کوئی 2356 مین آورز بنتے ہیں جو کہ اگلے 12 مہینوں میں جو ہے وہ امپلیمنٹنگ پارٹنر جو ہے وہ اس پہ صرف کریں گے. اور یہ 2356 مین آورز کا مطلب ہے کہ تقریباً 7 گھنٹے پر ڈے, یعنی 1 مین آور پر ڈے اگلے 12 مہینوں میں امپلیمنٹنگ پارٹنرز لگا رہے ہوں گے. اور یہ جو ٹائم ہے وہ اس کے علاوہ ہے کہ جو ڈی آئی جی پارٹنرز اس میں اپنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں گے, یہ اس کے علاوہ ہے. تقریباً 60 ڈی آئی جی پارٹنرز ہیں پورے سسٹم یعنی پورے 15 ڈسٹرکٹس میں جنہوں نے حامی بھری ہے کہ ہم جو ہے وہ ان ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں گے. اس کے علاوہ جو وے فارورڈ جو سسٹینیبلٹی میں بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ سی پی ڈی آئی کی اپنی کمٹمنٹ ہے, کیونکہ سی پی ڈی آئی جو ہے وہ ان تینوں پروونسز میں کام کرتا ہے اور ان کی کمٹمنٹ ہے کہ جہاں پہ بھی کہیں جو ٹیکنیکل سبجیکٹس میں اور جہاں پہ بھی کہیں ٹیکنیکل سپورٹ کی ضرورت پڑے گی وہ سی پی ڈی آئی جو ہے وہ پرووائڈ کرتی رہے گی. ایک گرافیکل تھوڑا سا ہے کہ یہ بتا رہا ہے کہ جو پروجیکٹ کے ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں ان میں جو ہے وہ کس طرح سے لوگ جو ہے وہ اگلے 12 مہینوں میں انگیج رہیں گے. جیسے فار ایگزامپل اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ ہے تو اس میں ٹوٹل 98 ٹاسک ہیں جو کہ اگلے 12 مہینوں میں ہوں گے. اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ میں ہم مراد لیتے ہیں کہ کس طرح سے جو امپلیمنٹنگ پارٹنرز ہیں وہ ڈی آئی جیز کو انگیج کرتے ہیں اور لوکل اتھارٹیز کو انگیج کرتے ہیں اور الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کو انگیج کرتے ہیں. پھر مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن ریلیٹڈ جو ہے وہ 24 کام ہوں گے جس میں زیادہ تر تو وہی فزیکل آڈٹ آف دا ڈیولپمنٹ اسکیمس ہیں. رائٹ ٹو انفارمیشن ریلیٹڈ 95 ٹاسک ہیں اگلے 12 مہینوں میں. نیٹ ورکنگ کے 22 ٹاسک ہیں. اویئرنیس ریزنگ کے 36 ٹاسک ہیں جس میں لوگوں کو نارملی بجٹ کے بارے میں اور رائٹ ٹو انفارمیشن کے بارے میں بتایا جائے گا. ڈائریکٹلی بجٹ اور بجٹ ٹریکنگ سے ریلیٹڈ 12 ٹاسک ہیں. میڈیا انٹریکشن کے 31 ٹاسک ہیں. کیپیسٹی بلڈنگز کے 10 ٹاسک ہیں جس میں امپلیمنٹنگ پارٹنرز زیادہ تر اپنی کمیونٹیز کو رائٹ ٹو انفارمیشن کی اور بجٹ ٹریکنگ کی جو ہے وہ ٹریننگ دے رہے ہوں گے. 25 ٹاسک جو ہیں وہ فنڈ ریزنگ کے ہیں, یعنی جو امپلیمنٹنگ پارٹنرز ہیں 15 انہوں نے یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ وہ اگلے 1 مہینے میں ٹوٹل
25 गवर्नेंस इश्यूज़ के ऊपर प्रपोज़ल लिखेंगे और सबमिट करवाएंगे डोनर्स को, और 6 रिसर्च एक्टिविटीज़ हैं, और रिसर्च एक्टिविटीज़ में भी ज़्यादातर बजट रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं। तो ये एक ओवरऑल एक पिक्चर है, और इससे साबित होता है कि एक तो सस्टेनेबिलिटी इंशाल्लाह हासिल होगी जितनी भी अचीवमेंट्स हुई हैं, और दूसरा जो बड़ी खुशहाइन बात यह है कि जो इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स हैं वो बिल्कुल जो है वो ऑन बोर्ड हैं और बड़े पुरजोश हैं कि वो जो भी अचीवमेंट, जो भी उन्होंने सीखा है या प्रोजेक्ट ने जो भी अचीवमेंट्स की हैं, वो इंशाल्लाह उनको जो है वो आइंदा जो है वो चलाते रहेंगे, और इन सारे कंपोनेंट्स जो प्रोजेक्ट के कंपोनेंट्स हैं इनको मेन स्ट्रीम करेंगे। और रिसर्च एंड एक्टिविटी रिलेटेड जो है वो कुछ 6 काम हैं। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच आमिर एजाज साहब, आपने प्रेजेंटेशन देखी जनाब। और अब हम बढ़ेंगे सूबों में मुकामी हुकूमतों के हवाले से क्या सोच पाई जाती है इस वक्त, वहाँ पर काम क्या हो रहा है, कानून में जो मसाइल हैं उनको कैसे दूर किया जा रहा है। अदालतें बार बार तकाजा कर रही हैं कि जल्द अज जल्द वहाँ पर मुकामी हुकूमतों का क़याम अमल में लाया जाए। तो हमने बात की है जो सूबाई नुमाइंदे हैं, सूबाई हुकूमतों की नुमाइंदगी करते हुए वज़रा और उनके अहम जो मुशीर हैं उनसे, ताकि उनके ख्यालात आप तक पहुँचा सके। तो सबसे पहले आइए सुनते हैं खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर हैं लोकल गवर्नमेंट के दही तरक्की के अकबर अयूब खान साहब, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं कि वो मुकामी हुकूमतों की अहमियत के हवाले से क्या कहते हैं। लोकल गवर्नमेंट जो अपना हमारा एक्ट है उसमें तब्दीलियां लाने का मकसद ही ये था कि डिस्ट्रिक्ट को ख़त्म करके तहसील बनाना, ताकि यूनिट छोटा हो जो बेहतर तरीके से मैनेज हो सके। हमने तो इलेक्शन आज से 1.5 साल पहले करा देना था, लेकिन आपको पता है कोविड की वजह से, पेंडेमिक की वजह से मजबूरन, क्योंकि ये आम इलेक्शन नहीं है जी, ये जब हम बल्दियात का इलेक्शन होगा इसमें 1 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट होगा, 1 लाख से ज़्यादा। उसका मतलब है कि रोज़ाना 1 लाख से ज़्यादा इस सूबे में जलसे हो रहे होंगी, कॉर्नर मीटिंग्स हो रही होंगी। तो आप खुद समझ सकते हैं वो कितना ख़तरनाक था। खुदा करे अभी भी अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह हम अक्टूबर में इलेक्शन कराएंगे। वो जो ये टाइम ये गुजरा है इसको इंशाल्लाह ताला हम आखिरी अपने जो 2-2.5 साल रह गए हैं इसके अंदर इंशाल्लाह उस गैप को कवर करने की कोशिश करेंगे। इस गैप को हमने MPAs के थ्रू, एडमिनिस्ट्रेटर्स के थ्रू कवर करने की कोशिश की है, लेकिन जहाँ लाखों, जिस तरह मेरा, आप अपना ज़ाती मेरा ले लें, मेरा हल्का PK 40 है, वहाँ 3.5 लाख लोगों की आबादी है। अभी एक इंसान मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं हर किसी के साथ रब्ता रख सकूँ। इसीलिए ये बल्दियाती निज़ाम है ताकि लोग हर गली में, हर मोहल्ले में एक मेंबर हो जो लोगों के आगे रिस्पॉन्सिबल हो, उनके जो छोटे मोटे मसले हैं वो हल कराए। जो उनसे मसला ना हल हो वो हमारे साथ रब्ता करेगा। कोई बड़ी अमाउंट का मसला है तो सूबा उसकी टेक केयर करेगा। इंशाल्लाह ताला हम इस गैप को कवर करेंगे। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है। मोस्ट प्रॉब्ली इंशाल्लाह उम्मीद है इंशाल्लाह अक्टूबर 1 से लेकर अक्टूबर 15 के दरमियान में इंशाल्लाह इस सूबे में हम इलेक्शन कराएंगे। जो डेवोल्यूशन का एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वज़ीर आज़म इमरान खान का और वज़ीर आला महमूद खान का जो एक वादा है उसको हम इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। जिन लोगों का राइट बनता है, जो हमारे काउंसलर हजरात होंगे, जो हमारे मेयर्स होंगे, जो हमारे नाज़िम्स होंगे, उनका जो हक बनता है वो उनको दिलवाएं ताकि दहलीज के ऊपर लोगों के मसाइल हल हों। जी, खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदे की बात आपने सुन ली। अब हम सुनेंगे पंजाब से नूरुल अमीन मैंगल साहब की गुफ्तगू, जो कि सेक्रेटरी हैं लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के, और देखते हैं कि पंजाब में मकामी हुकूमतों के हवाले से क्या सोच विचार है और इस वक्त वहाँ पर क्या काम हो रहा है। आइए सुनते हैं। देखें जी, जो सलूशन है वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में ही, आप देखें जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे उन्होंने जितनी सर्विस डिलीवरी है और जो लोकल गवर्नेंस है उस पर उन्होंने बुनियाद अपनी रखी और उन्होंने तरक्की के मराहिल तय किए। तो हमारे यहाँ भी सलूशन जो है वो यही है कि हम इस पर रिलाई करें। पंजाब जैसे कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और यहाँ पे जब तक हम और यहाँ पे जो गवर्नमेंट की मशीनरी है वो जो जितना आप उसको सेंट्रलाइज़ करेंगे, सर्विस डिलीवरी के इश्यूज़ उतने ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर भी जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिससे आप मतलब जान नहीं छुड़ा सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनका ज़ीरो कॉस्ट पे हमने एक्ट में ये प्रोविज़न रखा हुआ है और ये दोनों चीज़ें एट दी टॉप मोस्ट लेवल, एट दी ग्रास रूट लेवल, ये एक नई चीज़ है जो कि ये जैसी अभी इलेक्शन होते हैं तो आप देखेंगे इंशाल्लाह कि ये सस्टेनेबल लोकल गवर्नमेंट्स हैं जो कि अपना काम करेंगे और लोगों के जो मसाइल हैं वो
ان کی لیول پہ انشاءاللہ حل ہوں گے. لوکل گورنمنٹ سسٹم کو جو کانسٹیٹیوشنل ایک پروٹیکشن ہے، اس سے مطلب صوبہ جان تو نہیں چھڑا سکتا. اٹ از دیئر، کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہے اور اس کی بڑی امپورٹنس ہے کانسٹیٹیوشن میں. اور یہ ایک پیرلل گورنمنٹ ہے نیشنل لیول پہ لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے. اور جیسے ہی یہ ڈیٹس اناؤنس کرتے ہیں الیکشنز کے، اور جیسے ہی یہاں پہ الیکشنز ہوتے ہیں تو انشاءاللہ دوسرا اگر آپ ایکٹ دیکھیں تو ایکٹ میں اختیارات جتنے بھی لوکل گورنمنٹ کے جو بیسٹ پریکٹسز ہیں وہ تمام ہم نے لوکل گورنمنٹس کو دی ہوئی ہیں، اور وہ اختیارات ان کے ہیں، اور انشاءاللہ جیسے ہی یہ ان پلیس ہوتی ہیں تو یہ اچھا کام کریں گے. پنجاب کے بعد آئیے چلتے ہیں اور سنتے ہیں ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شہوانی کی گفتگو، کیونکہ بلوچستان کا معاملہ آپ کے سامنے ہے. 2 سالوں سے وہاں پر بھی یہ بحث چل رہی ہے. تو آئیے جانتے ہیں کہ بلوچستان کی حکومت مقامی حکومتوں کے قیام کے لیے کیا کام کر رہی ہے. جب جنوری 2019 میں ہمارے لوکل گورنمنٹس کی جو ٹرم مکمل ہوا، اس کے بعد انتخابات جو ہے ڈیو تھے، لیکن یہ ہے کہ 2017 میں جو سینسس ہوئے تھے اس کے بنیاد پہ الیکشن کمیشن وہ ڈی لیمیٹیشن چاہتی تھی، اور الیکشن کمیشن کے اس ڈیسیشن کے اگینسٹ بلوچستان بار کونسل جو ہے انہوں نے پیٹیشن بلوچستان ہائی کورٹ میں انہوں نے دائر کر دیا، اور پھر اس پروسیس پہ اسٹیٹ گرانٹ کر دی گئی تھی آنریبل بلوچستان ہائی کورٹ کی جانب سے. سندھ نے سی سی آئی کی میٹنگ میں اس پہ اپنے ریزرویشن کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم جوائنٹ سیشن بلاتے ہیں، وہاں پہ اپنا کیس پلیڈ کریں گے. تو شاید اس وجہ سے وہ جو عتمی نوٹیفیکیشن ہے بلوچستان گورنمنٹ کو موصول نہیں ہوا. جو ہی وہ آفیشیلی نوٹیفیکیشن ہم ریسیو کریں گے تو اس کی بنیاد پہ چونکہ آبادی بڑھ گئی ہے تو اب نئے ڈیلیمیٹیشن ہمیں کرنے ہوں گے، یونین کونسل لیول تک نئے یو سیز بنیں گے. اس کے لیے ہم منتظر ہیں آفیشیل نوٹیفیکیشن کا. آتے ساتھ ہی ہم نے یہ فیصلہ کیا 3rd ٹیئر آف جو گورنمنٹ ہے، یہ جو ہمارا جو پریویس ایکٹ ہے 2010 کا، اس میں لوکل کونسلز کو ایسا کوئی اختیارات حاصل نہیں، ان کے پاس فسکل کوئی پاورز نہیں ہے. تو وزیر اعلیٰ بلوچستان جاوید کمال صاحب کا جو اپنا ویژن وہ یہ ہے کہ گڈ گورننس جو ہے 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ کہ فنکشنلٹی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. پبلک کے آپ مسائل حل نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک آئیڈیل لوکل گورنمنٹ کا نظام وہ پروپوز کیا جائے، اس پہ لیجسلیشن کی جائے، تاکہ جو یونین کونسل ہے وہ زیادہ بااختیار ہو، اس کے پاس وسائل ہو اور لوگوں کے مسائل حل کر سکیں. اور ہم ڈیلیمیٹیشن الیکشن کمیشن نہیں کر سکی. ظاہر ہے جب ڈیلیمیٹیشن نہیں ہوں گے تو پھر الیکشن کرنا جو ہے وہ غیر مناسب رہتا. اور اب وہ جو پیٹیشن ہے وہ ویکیٹ ہو چکا ہے. آرٹیکل 143 میں جو ہے واضح طور پہ یہ صوبوں کو یہ بتایا جاتا ہے، ان کو ڈائریکٹ کیا جائے، اور کانسٹیٹیوشنلی پروونسز آر باؤنڈ کہ انہوں نے لوکل گورنمنٹ کے انتخابات کرانے ہیں. اور 18th امینڈمنٹ سے قبل بھی لوکل گورنمنٹ کے انتخابات ہونے تھے، لیکن اب یہ پروونشل ڈومین ہے تو پروونشل گورنمنٹ رسپانسبل ہے، اور مختلف صوبوں کے مختلف ایشوز ہیں. ایسا نہ ہو کہ صرف الیکشن ہو اور کونسلر کے پاس یا ایڈمنسٹریٹر کے پاس یا میئر کے پاس یا چیئرمین کے پاس کوئی اختیار ہی نہ ہو. تو ہمارا تو ویژن یہ ہے کہ بااختیار ڈی سینٹرلائز لوکل گورنمنٹ ہی کے ذریعے لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہیں آپ ان کے دہلیز پہ حل کر سکتے ہیں. آئیے اب چلتے ہیں اور سنتے ہیں سندھ اسمبلی میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین غلام قادر چانڈیو صاحب سندھ میں مقامی حکومتوں کے قیام کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، وہاں پر جو قانون ہے اس کو کیسے بہتر کیا جائے گا، کب مقامی حکومتوں کا قیام عمل میں لایا جا سکے گا. اور ان کی گفتگو کے بعد ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اپنے پینلسٹ کے ساتھ، اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ہمارے پینلسٹ مقامی حکومتوں کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ مقامی آپ الیکشن کی بات کریں، یہ ایک فنڈامنٹل رائٹس ہے، اور آئین نے ہمیں یہ تحفظ فراہم کیا ہے کہ آپ لوکل باڈیز کی الیکشن اپنے ٹائم پہ کروائیں. میں سینسس کی بات کروں گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اتنا وہ اگر مکمل اور فیئر اور فری ہوتے، بہتر ہوتے، تو یقینی طور پہ وہ آج ہماری الیکشن ہو جاتی. ایشوز تو اپنی جگہ پہ ہیں. آپ نے کتے کاٹنے کی بات کی، آپ نے صفائی کی بات کی، تو ظاہر ہے کہ وہ لوکل گورنمنٹ ہی جو نظام ہے
उसको वो बेहतर करेगी, मगर उसको हमें मौका तो देना चाहिए ना। हमने उसको तो छोड़ो, मगर इस मुल्क के इस मुल्क के साथ हमने क्या क्या नहीं किया है। किसी एक प्राइम मिनिस्टर को आपने अपना टेन्योर पूरा करने दिया, हम लोगों ने नहीं दिया। कुछ इतनी इंटरफेरेंस बढ़ गई है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही। मैं ख़ुद एज पॉलिटिकल वर्कर इसका हामी हूँ कि ये जो मकामी लोकल बॉडीज़ का सिस्टम है, इसको और ज़्यादा हमें एक्टिव करना चाहिए। कि ये आइन में लिखा हुआ है कि हर गवर्नमेंट को लोकल बॉडीज़ की इलेक्शन करवानी ही है। तो ये असल में जो काम है वो है प्रोविंशियल असेंबली का। सूबे के जितने भी असेंबलियाँ हैं उनका काम है कि वो अपने सूबे में किस तरह का निज़ाम लाते हैं। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी एक पब्लिक की पार्टी है और उसका तो मोटिव ये है कि हम हर एक आदमी को अपने ही घर तक जितने भी सहूलतें हैं वो दे सकें तो वो बेहतर है। कि वजह क्या है, देखें भाई, सेंसस का अहम इशू है जिस पे सिंध हुकूमत ने बारहा अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड भी करवाया है और अभी तक वो उस पे अपने स्टैंड के साथ खड़ी है। वो सबसे पहला जो मैंडेटरी है उसको तो हम भूल जाते हैं कि वो सेंसस इस सिंध में सही नहीं हुए, जिसकी वजह से ये ताख़ीर हो रही है। और आपने कहा कि आने वाले इंतखाबात, हम तो बिल्कुल तैयार हैं कि जैसे हमें आइन और कानून हमें इजाज़त देगा, हमें इलेक्शन वो जल्दी से जल्दी करवानी पड़ेगी और पार्टी का भी यही मौक़िफ़ है। जी, और अब हम मौजूद हैं अपने पैनलिस्ट के साथ, जो आज का नेशनल फोरम है ऑन डेमोक्रेटिक लोकल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नेंस की इम्पोर्टेंस क्या है पाकिस्तान में तरक्की के लिए। उसमें आज का ये जो पैनल डिस्कशन है, ना सिर्फ ये कि मसाइल की निशानदही हम आपके सामने करेंगे, कुछ हल भी तजवीज़ करेंगे कि हमारे पास वे फॉरवर्ड क्या है, कैसे पाकिस्तान में मुकामी हुकूमतों को मजबूत किया जा सकता है, कैसे इस निज़ाम को ट्रांसपेरेंट किया जा सकता है। और जैसे आपने सुना था कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर CPDI जो मुख्तार अहमद अली साहब ने बताया कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत है, ताकत को एक जगह मरकूज़ रखने की जो ख्वाहिश है, वसाइल के ऊपर काबिज़ रहने की ख्वाहिश है, ये तमाम चीज़ें कैसे बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। क्योंकि जब तक आप इख्तियारात मुंतकिल नहीं करेंगे, जब तक आप वसाइल को जो आइनी तरीका है उस तरीके से तकसीम नहीं करेंगे, और तो दो चीज़ों का इसमें नुकसान हो रहा है। एक तो ये कि ज़ाहिर है मुकामी सतह पर वो इख्तियारात पहुँच नहीं रहे, और जो स्टेट लेवल के ऊपर आप देखें, स्पेशली अगर सूबाई हुकूमतों की बात करें, मरकज़ी हुकूमत की बात करें, तो जो लेजिस्लेशन होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो उनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी है, फिर वहाँ पे भी हमें काफ़ी कोताही नज़र आती है। क्योंकि वो सारी की सारी जो बहस है और सारा ज़ोर वो फ़ंड्स के ऊपर चला जाता है, तरक्याती स्कीम्स के ऊपर चला जाता है। तो दो सतहों पे हमें काफ़ी बड़ा मसला नज़र आता है। मैं अपने पैनलिस्ट से आपका तारुफ़ करवा दूँ। बहुत एमिनेंट पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं ज़ैगम खान साहब, जो कि एक्सपर्ट हैं गवर्नेंस मैटर्स के ऊपर। पार्टिसिपेटरी प्रोसेस कितना अहम है इदारों की सतह पर, रियासत की सतह पर, और रियासती इदारे कैसे पार्टिसिपेटरी प्रोसेस को अडॉप्ट करते हुए बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। ज़ैगम साहब से हम इस हवाले से बात करेंगे। ज़ैगम साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन इन करने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं फौजिया तारिक साहिबा, जो कि सीनियर जेंडर एडवाइज़र हैं इस वक्त इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल जो सेंटर है उसके साथ आप काम कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। और 20 साल का तजुर्बा है फौजिया का। जेंडर रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है, चाहे वो मुकामी हुकूमतों के ऊपर देखें, आप अपने पार्लियामान में देखें, अभी भी पार्लियामेंट में आपको मुंतखब हुई हुई जो ख़वातीन हैं वो उस तरह से नज़र नहीं आती। कोटाज़ हैं, रिज़र्व सीट्स हैं, ये रिप्रेजेंटेशन आपके पूरे मुआशरे के जो निज़ाम है उसमें कितनी अहम है। फौजिया से कुछ इस हवाले से भी बात करेंगे, और हमें मुश्किलात क्या पेश आती हैं जेंडर की रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए, कुछ उस पर भी हम बात करेंगे। फौजिया के साथ आगे मौजूद हैं जावेद हसन साहब, जो कि सीनियर मेंबर हैं लोकल काउंसिल्स एसोसिएशन ऑफ पंजाब। बहुत शुक्रिया आपका जावेद साहब, आप भी 17 साल से मुकामी हुकूमतों के निज़ाम के ऊपर, उनकी ख़राबियों के ऊपर काम कर रहे हैं। तो जावेद साहब का जो तजुर्बा है
जो फील्ड में इनका एक्सपीरियंस है वो भी इनसे जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब, सीनियर गवर्नेंस एक्सपर्ट हैं। ज़फ़रुल्लाह साहब, इन्होंने डेवलपमेंट के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स पाकिस्तान में कैसे हो सकती हैं, सिविक एजुकेशन कितनी अहम है, इन पे दिहाइयों काम किया है। ज़फ़रुल्लाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और हमें टेलीफोन कॉल पर ज्वाइन कर रहे हैं जाहिद इस्लाम साहब, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं संगत डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेशन, उसके। जाहिद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपको भी मैं वेलकम कहूँगी। अनफॉर्चुनेटली आप हमें फ़िज़िकली ज्वाइन नहीं कर सके, लेकिन टेलीफोन के ज़रिए ही आपकी राय, आप के व्यूज़ हमारे सुनने वाले और देखने वाले जान पाएंगे, तो आपका भी बहुत शुक्रिया। ज़ैगम साहब, गुफ्तगू का आगाज़ अगर मैं आपसे करूँ, सबसे पहले आइनी तकाज़े, कुछ अभी हमने मुख्तार साहब की गुफ्तगू में सुना कि आइनी तकाज़े क्या क्या हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बड़ी वजाहत है, फसाहत है, आइन में साफ साफ लिख दिया गया है। इसके बावजूद भी जहाँ पर इस तरह की चीज़ें आती हैं जहाँ पे अवाम बराह रास्त मुतासर हो रही होती है, तो कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा आता है। वजह क्या है? देखिए तंजीला, आइनी तकाज़ों की बात हुई कि आइन में लिखा है कि पाकिस्तान का 3 टियर का सिस्टम होगा। ख़ास तौर पर 18वीं तरमीम ने डेवोल्यूशन दी, यानी एक आपका मरकज़ी, सूबाई और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है। फिर ये भी बात हुई कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, अगरचे उनको तो बहुत सारे हकूक़, अख्तियारात और सरमाया जो है, रिसोर्सेज जो हैं वो डिवॉल्व हो गए हैं, लेकिन इन चीज़ों को, अख्तियारात को और रिसोर्सेज को वो नीचे डिवॉल्व करने को तैयार नहीं है। अब इनके हवाले से एक गुफ्तगू CPDI के डायरेक्टर मुख्तार साहब ने जो एक बात की, उन्होंने कहा कि जी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो पार शेयर नहीं करना चाहती, वो पार को मोनोपोलाइज़ करना चाहती हैं, पार को अपने पास रखना चाहती हैं। ये तो बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे ख्याल में इसकी 2 बहुत ही अहम वजूहात हैं, और जब हम 2 वजूहात को समझ लें तो हमें इस मसले के हल की तरफ जाना भी आसान हो जाता है, और हमें पूरे इस मसले की सोशियो पॉलिटिक्स भी समझ में आ जाती है। पहली बात यह है कि पाकिस्तान का जो पूरा सियासी स्ट्रक्चर है वो एक पेट्रनेज के सिस्टम पे खड़ा हुआ है। पेट्रनेज के सिस्टम में क्या होता है कि आप रिसोर्सेज को अपने पास मोनोपोलाइज करते हैं, और नीचे आप वो रिसोर्सेज उनको देते हैं जो आपके क्लाइंट्स होते हैं, यानी जो आपके फर्मा बरदार होते हैं, आपकी ताकत के बढ़ने का सबब बन रहे होते हैं। किस तरीके से कि आप वज़ीर आला हैं, आप चाहेंगे कि मेरे पास तमाम रिसोर्सेज हों, मैं उस ज़िले को दूं जिस ज़िले में जो MNA मेरा फर्मा बरदार है, मेरा रिश्तेदार है, उससे मेरा कोई ताल्लुक़ है, या उसने हमेशा मेरा साथ दिया है, या मुझे उसकी ज़रूरत है, बजाय इसके कि उस ज़िले को दूं जिस ज़िले में ख़र्च नहीं हुआ और उसका हक़ है। तो इस पेट्रनेज के सिस्टम को सस्टेन करने के लिए हमारा जो ये सियासी निज़ाम है, ये पूरा कोशिश कर रहा है कि लोकल गवर्नमेंट बने ही ना। ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर आपका पेट्रनेज का स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर खड़ा है। और दूसरी उससे मिलती जुलती और बहुत अहम बात ये है कि जो लोकल गवर्नमेंट हैं, ये तब्दीली का सबसे बड़ा ज़रिया है। ये पूरे का पूरा जो आपका डेक है उसको रीशफल करने का सिस्टम है। यानी एक तरफ तो लोगों को अख्तियार मिलता है, और दूसरी तरफ उसमें ये होता है कि लोकल गवर्नमेंट्स नई लीडरशिप थ्रो करती हैं। ये वो वाहिद जगह है जहाँ से वो लोग उठकर लीडरशिप में आ सकते हैं जिनके वालिदैन लीडर नहीं थे, जहाँ से गरीब आदमी भी निकल कर एक सीढ़ी बनाकर कौमी हुकूमत में आ सकता है। अब इससे किसको ख़तरा पैदा होता है? एक तो इससे इस्टेब्लिश जो फैमिलीज़ हैं जो पॉलिटिक्स में हैं, और इस्टेब्लिश पॉलिटिशियंस भी अनफॉर्चुनेटली जिनकी फैमिली पॉलिटिशियंस में नहीं थी, लेकिन वो ख़ुद पिछले 10, 20, 30 साल में इस्टेब्लिश हो गए हैं। वो नहीं चाहते कि उनको भी एक चैलेंज आए और नई लीडरशिप उभरे, जिसको कहते हैं ना सीढ़ी को किक करना। वो चाहते हैं कि सीढ़ी को हम फेंक दें, अब कोई दूसरा उभर कर वहाँ से ना आए। और अनफॉर्चुनेटली ख़ुद पॉलिटिकल पार्टीज़ भी नहीं चाहती कि डिमांड के नए सेंटर क्रिएट हों। अभी तो MNAs को 300 MNAs को 200 300 MPs को चुप कराना आसान है, लेकिन अगर इतनी बड़ी एक लीडरशिप नीचे से क्रिएट हो जाए, एक तो वो मुसलसल ऊपर को आएगी, और दूसरी बात है वो नीचे से मुसलसल डिमांड जनरेट करेगी। आपको उनको सुनना होगा, और पेट्रनेज के सिस्टम को आपको एक तरफ रख के उनकी डिमांड की तरफ जाना होगा। तो देयर इज़ अ ह्यूज रोड ब्लॉक इन फ्रंट ऑफ अस, जिस पर हम फिर बात कर सकते हैं कि कैसे इससे डील किया जाए। बिल्कुल ठीक है। वे फॉरवर्ड में आपसे पूछूंगी। ज़फ़रुल्लाह साहब, स्टेटस को पॉइंट आउट किया ज़ैगम साहब ने। वो कहते हैं कि एक स्टेटस को है, चाहे वो वसाइल अपने पास रखने की लत लगी हुई है जिन लोगों को, या जो हमारी सियासी अशराफिया है जो नहीं चाहती कि
لیڈر اور نئے پیدا ہوں، اور ظاہر ہے جو اصل نمائندگی ہے اور اصل آوازیں، اصل مطالبات وہ تو مقامی سطح سے ہی جنریٹ ہونے ہیں۔ کانسٹیٹیوشن کے اوپر آپ بہت دنیا کو پڑھانے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ اسکولوں میں پڑھایا جائے، آئین میں صاف صاف جو لکھ دی گئی ہیں چیزیں ان کو کیسے ان پہ عمل درآمد کرانا چاہیے۔ یہ ایجوکیشن کا لیول، ایک تو میں سکولز کہہ رہی ہوں، شاید ہمیں اپنے پارلیمان میں بھی لوگوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے کہ جب آپ کی کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹس اور پروویژنز بڑی واضح لکھی ہوئی ہیں تو وہاں پہ کیوں ڈیلے آ رہا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، بہت شکریہ ایک تو سی پی ڈی آئی کا کہ انہوں نے اس موضوع پہ بڑی بروقت کنورسیشن شروع کی، کیونکہ جس لمحے ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں محمود و ایاز پرووربیل پورے پاکستان میں، کنٹونمنٹس ہوں، اسلام آباد ہو، باقی علاقے ہوں، کہیں بھی لوکل گورنمنٹ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ میں اس کو ذرا اور زاویے سے دیکھتا ہوں۔ آئین بیچارہ تو 4 جگہ پہ لوکل گورنمنٹ کا ذکر کرتا ہے۔ آرٹیکل 140A کا ذکر ہوا، اس میں بینچ مارکس بھی دے دیے گئے۔ الیکشن صوبے کروائیں گے، اس کی وجہ ہے کہ تاریخی اعتبار سے یہ صوبے صدیوں سے ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن جس انتظامی یونٹ کے طور پہ یہ ایوالو ہوئے ہیں اس میں خیبر پختونخوا میں ابھی 7 ڈسٹرکٹ مرج ہوئے ہیں، حال ہی میں بلوچستان کو صوبے کا سٹیٹس 1970 میں ملا، سندھ کو ممبئی سے علیحدہ کرو، یہ 1937 میں صوبہ بنا، 1901 میں خیبر پختونخوا بنا، پنجاب اس سے ذرا زیادہ قدیم ہے، تو ہر صوبے کا ارتقا مختلف ہے، لہٰذا صوبے اپنی ضرورت کے مطابق نظام بنائیں گے۔ آرٹیکل 7 جب اسٹیٹ کو الیبوریٹ کرتا ہے، ڈیفائن کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ لوکل، فیڈرل اور پروونشل۔ اب لوکل تو بیسک ہے، پاؤں کے بغیر کھڑا ہے پورا نظام۔ اس کا تھوڑا سا آپ، اور جو باقی 2 جگہوں پہ ایک پرنسپل آف پالیسی کا پہلے ذکر آیا وہاں پہ ہے، اور ایک فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ پارٹ 1 میں ہے کہ کنٹونمنٹس میں الیکشنز کس نے کروانے ہیں۔ المیہ یہ ہے ہمارے ہاں کہ آئین میں شاید ہمیں وقت آ گیا کہ ایک پورا باب ہو، پی ایف سی کے اوپر بھی، پروونشل فائنانس کمیشن، جس میں ڈسٹریبیوشن کا فارمولا، ویسے بائی دی وے ہم نیشنل کو بھی اتنا رسپیکٹ نہیں کرتے کہ عرصے سے ڈیلے کیا ہوا ہے، لیکن چلو ایک کانسٹیٹیوشنل کمانڈ آ جائے گی۔ دوسرا، جس طرح ہمارے پڑوس میں انڈیا نے امینڈمنٹ کی، اب اگر کوئی کہے کہ جی الیکشن کروانے کا کوئی ٹائم فریم نہیں دیا گیا، اسے ایمبیڈ کرنے کی کوشش کی گئی الیکشن ایکٹ 2017 میں کہ 120 دنوں کے بعد ہونا ہے۔ پھر جو اس کی وجہ ہے وہ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو میں کیٹیگرائزیشن کرتا ہوں کہ جو ہماری فیڈرل گورننس ہے نا، اس پہ 3 قوتوں کا کنٹرول ہے، انٹرنیشنل ڈیٹ اسٹیبلشمنٹ کا، پاکستان کی ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ کا، اور ڈونرز کا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں ڈونرز لوکل کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، ورنہ وہ اسلام آباد کی بات کو کبھی ٹالتے نہیں ہیں۔ جو صوبہ ہے وہ تاریخی اعتبار سے ایک پولیٹیکل سپیس رہا ہے، اگر آپ مائک اپنا تھوڑا سا اوپر کر لیں، تاریخی اعتبار سے ایک پولیٹیکل سپیس رہا ہے، اور جو ضلع ہے جہاں کی حکومت کی ہم بات کر رہے ہیں، گالیاں سیاست کو پڑتی ہیں، لیکن ہر ضلع ڈپٹی کمشنر چلاتا ہے، پولیس کا ایس پی چلاتا ہے، اور لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں جب وہ ایڈمنسٹریٹر بنتے ہیں۔ تو جب تک آپ ڈسٹرکٹ بیوروکریسی نہیں لائیں گے اسی شہر کی، لندن میں کوئی بندہ سوچ نہیں سکتا کہ گلاسکو سے آ کے کوئی اس کی ایجوکیشن چلائے گا، اس کا سکول چلائے گا یا پانی کی سپلائی پہ دیکھے گا۔ لوکل ہوں گے تاکہ اکاؤنٹیبل بھی ہو سکیں۔ تو ہمیں آئین میں ایک چیپٹر دینا چاہیے لوکل گورنمنٹ کا، پی ایف سی کو ہمیں کانسٹیٹیوشن میں امبیڈ کرنا چاہیے، اور بالکل مطالبہ وہی ہونا چاہیے کہ جس طرح ملٹی فیکٹر، پسماندگی، غربت، ہر چیز کو ہم نے کیا ہے تو ڈسٹرکٹ کے لیے ایلوکیشنز اس بنیاد پہ۔ ٹھیک ہے، جب ہم وفاق کی طرف دیکھتے ہیں تو صوبے گلا کرتے رہے اپنی خود مختاری کے لیے، اور اب کسی حد تک ان کو مل گئی، تو اس کو آگے ٹرانسفر کرنے میں ان کو کافی مسئلے ہیں۔ جاوید صاحب، اگر آپ سے پہلے میں زاہد صاحب کی طرف جاؤں اور ان سے پوچھوں کہ ان کے خیال میں کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹس پوری کرنے میں کچھ تو مسائل کا ذکر ظفر اللہ صاحب نے اور زیگم صاحب نے کر دیا، زاہد صاحب آپ کے خیال میں بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ کیونکہ ہم ایک کمٹمنٹ کے اوپر بھی کہتے تو سارے ہی ہیں، سب کے منشور کا حصہ بھی ہوتا ہے، تقاریر میں بھی ہے، تو جو لپ سروس ہے وہاں پہ تو پورا اس کام کو کہا گیا ہے کہ ہم مقامی حکومتیں کریں گے، لیکن جو قوانین بنائے پھر
मुख्तलिफ जमातों के लोगों ने और ब्यूरोक्रेसी ने उन कवानीन में इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट थे, उन कवानीन में इतने प्रॉब्लम्स थे कि उसके ऊपर एक लड़ाई पड़ गई। तो जिम्मेदारी आप किस पे डालते हैं डिलेज की? देखिए, सबसे बड़ा मसला जो है ना, अभी जो ज़फ़रुल्लाह साहब कह रहे थे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत बड़ी एम्बिग्विटी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि पाकिस्तान एक फेडरल रिपब्लिक है, फेडरेशन है, और बाई चांस हमारी जो फेडरेशन है इसमें हमारे जो प्रोविंसेस हैं, फेडरेटिंग यूनिट्स, वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स नहीं है, बल्कि वो स्पेसिफिक नेशनैलिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। बस मिसाल के तौर पे सिंध सिंधियों का है, बलूचिस्तान बलोचियों का है, खैबर पख्तूनख्वा पख्तूनों का है, पंजाब पंजाबियों का है, और जो इसके अंदर छोटी नेशनैलिटीज रहती हैं या लैंग्वेज वाले ग्रुप रहते हैं, उनका इख्तलाफ है, और लोकल गवर्नमेंट में ये प्रॉब्लम आ जाती है। अब आप देखें कि सिंध जो है उसमें सिंधी हैं, उनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वो नहीं चाहते कि जो उर्दू बोलने वाले हैं शहरों पे उनका कब्जा हो जाए। अगर लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम ऐसा आ जाए जिसमें शहर ऑटोनोमस हो जाए, उनके पास पावर्स हों, कराची अलग हो जाएगा, हैदराबाद अलग होगा, सख और मीरपुर, ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिन डिस्ट्रिक्ट्स में जो आम सिंधी नेशनलिज्म है वो नहीं होगा। ये मुशर्रफ साहब ने जो डिवाइड किया था, 5 डिस्ट्रिक्ट्स बना दिए थे हैदराबाद को, उसका बड़ी वजह ये थी। और इसी तरीके से पंजाब है, सारा सराकी नॉर्दर्न एरिया, ये हमारा जो नॉर्दर्न पंजाब है, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हमें पंजाब के 2 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट चाहिए। अब इसी तरीके से हजारा वाले क्या कह रहे हैं? वो ये नहीं कह रहे कि हमारे डिवीजन को खुद मुख्तार करें, वो कहते हैं कि हमें हजारा सूबा चाहिए। और पहली बात तो ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 3 टीयर्स को की गवर्नेंस को नहीं मानता। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि पाकिस्तान फेडरेशन है और इसमें सिर्फ 2 टाइप की गवर्नेंस है, एक फेडरल गवर्नमेंट है और दूसरी फेडरेटिंग यूनिट्स की गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। और फिर प्रोविंसेस जो हैं उनको कहता है कि आप लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करें, पर उस पर कोई पाबंदी नहीं है कि वो कब करें। देखें, अगर आप ये अभी इंडिया की बात हुई तो इंडिया में 2 चैप्टर्स हैं और वहाँ पे उनकी जो गवर्नेंस है उसमें स्टेट्स हैं, पर म्यूनिसिपैलिटी सारी की सारी पूरे मुल्क में उनके कॉन्स्टिट्यूशनल हवाले से स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर म्यूनिसिपैलिटीज के ऊपर एक पूरा चैप्टर है अलग से। इसी तरीके से जो पंचायत है, विलेज पंचायतें और ग्राम सभा जो हैं, उसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है, एक उन्होंने अमेंडमेंट की हुई है, तो उस पे कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरेशन उस पे अमल दरामद करवाती है। ठीक है, अच्छा जाहिद साहब, मैं आपके पास वापस आऊंगी इस बात पे कि आप सब ने ही जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे मल्टी लेयर्ड एक अप्रोच नजर आती है और उसकी वजह से क्या नुकसान हुआ है। जावेद साहब, जी एम्बिग्विटी को कैसे ठीक किया जाए, कुछ उस पर हम जब वे फॉरवर्ड पे बात करेंगे तो मैं आपको दोबारा वापस आऊंगी। जावेद साहब, आपका जो एक्सपीरियंस है, आप 17 साल से मुकामी हुकूमतों के निज़ाम को देख रहे हैं और जिस प्रोजेक्ट के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं, ये जब शुरू हुआ तो थी मुकामी हुकूमतें जैसी भी थीं, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे गिले शिकवे थे और उन गिले शिकवों में आखिर में ये हुआ कि हम सब ने ही कुछ अमेंडमेंट्स करनी है, नए कवानीन लाने हैं और मामला सारा का सारा ठप हो गया। अब अगर हम इस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो आपके ख्याल में कैसे जो नहीं है अब निज़ाम, कोई ऐसा निज़ाम जिस पे सारे लोग राज़ी भी हों, और क्योंकि ये कंसिडर्ड ओपिनियन है, बहुत सारे मुल्कों ने तजुर्बा किया कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर के बगैर गवर्नेंस नहीं बेहतर हो सकती। इस एक प्रिंसिपल के ऊपर तो एग्रीमेंट है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कहाँ मसला है? शुक्रिया जी। मेरे साथियों ने काफ़ी हद तक वजाहत कर दी है कि क्या इश्यूज़ हैं। मैं ज़रा थोड़ा सा इसको एसोसिएशन के पर्सपेक्टिव से आपसे शेयर करना चाहूँगा। 2001 में जब डिवोल्यूशन प्लान आया तो आई थिंक उस वक्त के जो डोनर्स थे वो बड़े एक्साइटेड थे कि बहुत अच्छा निज़ाम है और ग्रास रूट की हद तक है। तो हमने सोचा कि इन मुकामी हुकूमतों को फ्यूचर में प्रोटेक्ट करने के लिए एक मजबूरी किस्म की एक कलेक्टिव वॉइस होनी चाहिए, और वो बुनियाद थी हमारी पहली एसोसिएशन की, लोकल गवर्नमेंट की, जो कि पंजाब में हमने रखी।
اور اس کے بعد جو ہی پنجاب کی ایسوسیشن بن گئی تو باقی صوبوں میں بھی ہم نے یہی ایسوسیشنز کو ریپلیکیٹ کیا اور پھر ایونچولی نیشنل سطح پہ بنائی. مقصد یہ تھا کہ جی ہم اس جدوجہد میں کلیکٹیولی کام کریں. جو لوکل گورنمنٹ کے مسائل ہیں, جو ان کو چیلنجز ہیں, اس کو ہم کیسے نپٹیں. میں ظاہر ہے ڈے ون سے ان کے ساتھ ہوں, ابھی بھی ہوں, اور میرا جو اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں نہ تو کانسٹیٹیوشن کی کمی ہے کہ اس میں کوئی چینجز نہیں آ سکتی یا کر نہیں سکتے. یہ جتنی باتیں آج ہوئی ہیں یہ ساری ریکمنڈیشنز ہم گاہے بگاہے گورنمنٹ کو دیتے رہے. مختلف ایوانوں میں گئے, پارلیمنٹیرین سے ملے ہیں, سینٹ میں گئے ہیں, پیپل پارٹی سے, نون لیگ سے, ایون تحریک انصاف, سب سے اب ملتے رہے ہیں گاہے بگاہے انہی چیزوں پہ. مسئلہ جو ہے پاکستان میں میرے خیال میں وہ ایک لفظ پہ آتا ہے کہ جی انٹینٹ نہیں ہے. چاہتے سب ہیں کہ اچھی بات ہے, کہنے کو سب کہتے ہیں, لیکن جب کرنے کا وقت آتا ہے تو نہیں. اور اس کی ایک سمپل سی مثال آپ دیکھ لیں کہ موجودہ جو حکومت ہے یہ ان کے مینیفیسٹو میں یہ چیز بہت کلیئر تھی, اور میں بہت خوش ہوتا تھا جب عمران صاحب کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ جی ہمارے ہر شہر, قصبے اور ہر گاؤں میں ایک مقامی حکومت ہونی چاہیے. اچھی بات ہے, اور میں نے دنیا میں دیکھا ہے, میں کینیڈا میں تقریباً کوئی 12-13 سال لوکل گورنمنٹ کے ساتھ انوالو رہا ہوں, اور وہاں بھی اسی قسم کا اسٹرکچر ہے. تو مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی کہ چلے کم از کم ایک بندہ ہے جو خود کہہ رہا ہے, اور وہ جب آئے گا تو یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی. انفارچونیٹلی کچھ نہیں ہوا, اور ابھی تک ہم انتظار کر رہے ہیں کہ شاید ان کو وہ یاد آ جائے وہ بات. تو میں کہتا ہوں کہ انٹینٹ اگر ہو تو سب کچھ پاسبل. ٹھیک ہے, انٹینٹ کیسے لائی جا سکتی ہے یہ بھی آپ سے پوچھیں گے اگلے راؤنڈ میں, لیکن فوزیہ صرف جینڈر ریپرزنٹیشن ظاہر ایک مسئلہ نہیں ہے. ابھی زاہد صاحب نے کچھ ذکر کیا کہ ہمارے ہاں جس طریقے سے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے پورے آئیڈیا کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے یا ڈینائل ہے اس معاملے میں, وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ جب تک انتظامی بنیادوں پہ نئے یونٹس نہیں بنائیں گے تب تک شاید پاکستان میں یہ ریسورسز اور اختیارات کا جھگڑا ایسے رہے گا. لیکن بالخصوص اگر جو مقامی حکومتیں رہی ہیں پاکستان میں, وہاں پہ خواتین کی نمائندگی کیوں اتنی مؤثر اور زیادہ نہیں تھی؟ کیونکہ ظاہر ہے پورا کلچر آپ نے بدلنا ہے. وجوہات کیا تھیں؟ بہت شکریہ آپ کا تنزیلہ, میں سی پی ڈی آئی کا بھی شکریہ ادا کروں گی, اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ہماری اس ڈسکشن میں ہم جو جینڈر ایشوز ہیں ان کے اوپر فوکس کرتے ہیں. کیونکہ انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں جو خواتین کی 50% آبادی ہے ان کی نمائندگی ہمیں بہت ہی کم نظر آتی ہے. اور خاص طور پہ جس طرح آپ نے بات کی کہ مقامی سطح پہ, مقامی حکومتوں کی سطح پہ, تو جیسے ابھی اور ساتھیوں نے بھی بات کی اور پہلے مختار صاحب نے بھی اس کا نشاندہی کی کہ مختلف حکومتوں کے اندر جو عورتوں کے لیے ریزرو سیٹس ہیں اور کوٹا ہے, ان کے ذریعے یہ کوشش کی گئی کہ عورتوں کی جو ریپرزنٹیشن ہے, نمائندگی ہے, اس کو کسی طرح سے انشور کیا جائے لوکل گورنمنٹس کے اندر. اور آئی تھنک اس میں سب سے بڑا تجربہ جو تھا وہ 2000 کا جو آرڈیننس تھا, اور اس میں پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ خواتین کو 33% جب سیٹس ملی, اور اس کے نتیجے میں کوئی مور دین 30,000 خواتین کو یہ موقع ملا کہ وہ جو ہیں وہ آئیں اور وہاں پہ خواتین جو ہے وہ خواتین کی نمائندگی کریں. مگر اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان میں اوور آل دیکھیں اور لوکل گورننس کے سسٹم کو دیکھتے ہوئے مگر دوسری طریقے سے بھی, تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو عورتوں کی ریپرزنٹیشن ہے وہ ہمیشہ کسی نہ کسی طرح ریزرو سیٹ یا کوٹا کے ذریعے اس کو انشور کیا گیا. اور ایک طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو کسی حد تک ایک پروسیجرل ایکوالٹی تو پاکستان میں شاید ہے کہ آپ نے سیٹیں ریزرو کر دیں, لاز بنا دیے, مگر یہ جو پروسیجرل ایکوالٹی ہے یہ ایک سبسٹانٹیو جو ڈیموکریٹک پارٹیسپیشن ہے اس کے اندر ٹرانسفارم نہیں ہو رہی. اور جیسے آپ نے کہا بالکل اس کی ریزنز یہ ہیں کہ ہم نے وہ کنڈیوسو انوائرمنٹ خواتین کے لیے کریٹ ہی نہیں کیا جس میں وہ اپنے اندر یہ کانفیڈنس محسوس کریں کہ وہ اپنے بل کے اوپر جو ہے وہ وہاں پہ ریپرزنٹیشن کر سکتے ہیں. اس کے بہت سارے ایشوز ہیں, اور اس کا تعلق میرا خیال ہے جو عورتوں کا ایک اوور آل اسٹیٹس ہے سوسائٹی میں اس کے ساتھ لنک ہے کہ جو ایک جنرل جینڈر ڈسپیرٹی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کے انڈیکیٹر ہر حوالے سے برے ہیں, چاہے وہ ہیلتھ ہو, ایجوکیشن ہو, یا وہ اکنامک پارٹیسپیشن ہو. تو جب آپ کے پاس اکنامک ریسورسز نہیں ہیں, آپ کی پوزیشن ویک ہے, اور پھر ہم ایک اسٹرانگ جینڈر ڈیوائڈ دیکھتے ہیں کہ جو پبلک اسپیسز ہیں وہ مردوں کے لیے تصور ہوتی ہیں, عورتوں
عورتوں کے جو اسپیس ہے وہ ڈومیسٹک تصور کی جاتی ہے, اور اب جتنی پولرائزیشن اس وقت سوسائٹی پہ ہو رہی ہے ریلیجن کے نام پہ اور پولرائزیشن کو لے کے, تو پھر تو ہم عورتوں کو اور بھی زیادہ وہاں پہ کنفائن کرتے جا رہے ہیں. ہم نے زنانہ ڈبہ بنایا ہوا ہے. بالکل عورتوں کے حقوق ہیں وہاں پہ تو آپ عورتوں کو اجازت دیتے ہیں, لیکن جو ریاستی امور ہیں وہاں پہ شاید یا سیاست میں آپ اس طرح سے اجازت نہیں دیتے. اچھا, میں وے فارورڈ, کیونکہ سب سے جو سب نے مسائل کی نشاندہی کی, تو پہلے آپ ہی بتا دیجئے کہ وے فارورڈ کیا ہے اگر ہم نے جینڈر ریپرزنٹیشن بڑھانی ہے مقامی حکومتوں میں, بلدیاتی انتخابات ہوں, نظام ہوں, اور خواتین کو سیاسی جماعتیں ایکچولی اون کریں اور ان کو پلیٹ فارم دیں. جی بالکل, جیسے آپ نے خود ہی نشاندہی کی بہت ساری چیزوں کی, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے جب عورتوں کی پولیٹیکل پارٹیسپیشن یا ریپرزنٹیشن کی بات شروع ہوتی ہے تو ہمیں بہت اسکریچ سے شاید شروع کرنا پڑے گا بہت ساری چیزوں کے اوپر. گو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ترقی ہوئی, لیکن سب سے پہلے اگر میں صرف خواتین کے حوالے سے بات کروں تو بھی ہم نے بہت زیادہ کچھ فوکس گروپ ڈسکشن کی, جو ایکس کاؤنسلرز بھی تھیں اور جو اسپائرنگ لیڈرز تھے. تو ایک چیز جو ہم نے بہت دیکھی کہ لیک آف کانفیڈنس, وہ جو ایک ہوتا ہے نا امپوسٹر سنڈروم, جہاں پہ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یو آر ناٹ گڈ انف, کہ آپ یہ کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے وہ کانفیڈنس بلڈنگ, اور وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. جیسے ہم نے عورتوں سے سوال کیا کہ آپ کا کیا رول ہے پولیٹیکل پارٹیز میں, آپ کس طرح سے سپورٹ کرتی ہیں پورے پولیٹیکل پروسیس کو, تو ہمیں بہت سارے ایگزامپلس دیے گئے کہ ہم کیمپینس چلاتے ہیں, ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں, اور جو ہمارے میل کولیگز ہیں ان کی کیمپینس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ خود کیوں نہیں پھر اس میں حصہ لیتی, تو انہوں نے ان کو بہت ڈاؤٹ تھا اس چیز پہ کہ یہ کام جو وہ دوسروں کے لیے کر سکتی ہیں وہ اپنے لیے کرنے کے لیے ان میں بہت ہیزیٹیشن پائی گئی. ووٹ تو لے لی جاتے ہیں, لیکن جب عورتوں کی بات آتی ہے تو سوچا جاتا ہے کہ کوئی عورت ہی کھڑی ہو کے ان کے مسائل کی نشاندہی کر دے. تو سوری, اس میں صرف ایڈ کر دوں کہ سب سے بیسک ایشو اگر آپ دیکھیں تو اس وقت آپ کی ووٹر لسٹ میں 12.34 ملین کا تو آلریڈی گیپ موجود ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 12 ملین عورتوں کو تو صرف ووٹ کے حق سے ہی محروم کر دیا. تو ریپرزنٹیشن تو بات کر کے بھی شاید میری وہ اس طرح سے تشنگی باقی رہے گی, لیکن کیونکہ مجبوری ہے, یہ سیشن ہم نے کلوز بھی کرنا ہے. وے فارورڈ ظفراللہ صاحب, جن چیزوں کی طرف آپ نے نشاندہی کی اور باقی پینلسٹ نے, دو باتیں کیسے مضبوط ہوگا؟ دو باتیں کہ ہم باقی باتیں کرتے ہیں لیکن ایک پیراڈاکس کو ریزالو کرنا ہے, اور وہ پیراڈاکس سول ملٹری ریلیشن شپ میں ہے کہ ہمارے ہاں ڈیولیوشن انڈر ڈکٹیٹرشپ رہی ہے جس کو لیجیٹیمیسی لیڈر کے طور پہ استعمال کیا گیا, اور ڈیموکریسی وداؤٹ ڈیولیوشن رہی ہے. اور اس میں زاہد صاحب کی بات مانتا ہوں, شاید میں ذاتی طور پہ ایڈمنسٹریٹو پروونسز کے خلاف ہوں, کیونکہ پروونسز کوئی فیکٹری میں نہیں بنتے, یہ ہسٹوریکل پروسیسز میں بنتے ہیں. لیکن جب لوکل گورنمنٹ کا نظام ہوتا ہے تو سیکنڈری کمیونٹی کو پولیٹیکل اکاموڈیشن مل جاتی ہے. جو ٹرینڈ مجھے پاکستان کے لوکل گورنمنٹ کے لیے زہر قاتل لگتا ہے, ہر حکومت آ کے کہتی ہے کہ جی ہم نیا لوکل گورنمنٹ کا نظام لائیں گے, اور ہماری سول سوسائٹی کیا, ہماری ڈونر کمیونٹی کیا, وہ اس کی امامت میں چل پڑتی ہے. وی نیڈ اے پولیٹیکل کنسنسس. ہم اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کو کہیں کہ 4 بینچ مارکس آئین نے دے دیے, اب اس میں سے انفارچونیٹلی پولیٹیکل کی ڈیفینیشن سپریم کورٹ آف پاکستان کر چکا ہے کہ اس کا مطلب ہے سیاسی جماعتوں کی بنیاد پہ. لمحہ موجود میں جتنی کوششیں ہیں لا بنانے کی وہ غیر جماعتی ہیں, تو میں اس کو آؤٹ رائٹلی میں ہم دیکھ چکے اس کا نقصان نہیں, نقصان کیا, اب اس کے اوپر تو کیس لا ڈیولپ ہو چکا ہے, اور بلوچستان میں ہوئے, سب صوبوں میں ہوئے. ہاؤ کم یو کین ڈیویٹ فرام دیٹ؟ تو لہٰذا پولیٹیکل کو ڈی سائفر کیا سپریم کورٹ نے. کسی دن یا تو ہم سٹیزن سول سوسائٹی آرگنائزیشنز پٹیشنز لے کے جائیں کہ ایڈمنسٹریٹو کو بھی کر دو. اب سی ایس ایس آفیسر اور پی سی ایس آفیسر صوبائی سیکریٹریٹس میں لڑتے نظر آتے ہیں. جب تک آپ کا لوکل گورنمنٹ کا کیڈر نہیں ہوگا جو ایجوکیشن, واٹر, سینیٹیشن, اس کے اوپر کسی اور شہر سے آ کے کوئی آپ کے شہر کا نظام نہ چلائے, تو ایڈمنسٹریٹو کا مطلب یہ ہے, اور فزیکل کا یہ ہے مطلب کہ آپ نے پی ایف سی کرنا ہے, بلاک ایلوکیشنز نہیں کہ راجن پور سے وزیر اعلیٰ آئے تو راجن پور ترقی کر جائے, لاڑکانہ سے وزیر اعظم آئے تو لاڑکانہ ترقی کر جائے, پاکستان کے ہر شہر کو ترقی کرنی چاہیے. میں جی کیا کہوں, وہی بات ہے کہ انٹینٹ کی بات ہے, اور انٹینٹ کے پیچھے میرا خیال ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. جب سے ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز کو ڈیولپمنٹ فنڈس ملنے شروع ہوئے تو ظاہر ان کی توجہ ساری جو ہے اسی طرف مرکوز ہے, اور وہی چیز ہم نے دیکھا ہے کہ مقامی حکومتوں میں بھی آئی ہے. جب بھی آپ کسی ناظم سے یا کاؤنسلر سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی میرا فنڈ کتنا ہے. یہ سوچ ہماری بن گئی ہے
کہ اگر میں الیکشن لڑوں گا تو مجھے پیسے ملیں گے جو میں اپنی کنسٹیچوئنسی میں اپنی مرضی سے لگاؤں. تو وہ چیز ہم نے اتنی برباد کر دی کہ اب اس کو ریورس کرنا جو ہے بہت مشکل ہے. لیکن میرا خیال ہے اگر یہ ایک چیز کسی طرح سے ہو جائے کہ یہ فنڈنگ کا مسئلہ ختم کر دیں اور لیجسلیٹر کو ایز لیجسلیٹر رہنے دیا جائے تو شاید ہماری سوچ بدلنا شروع ہو. بشرطے کہ ان کو لیجسلیشن کا کام آتا ہے. دوسرا میں ذرا تھوڑا سا وقت ذرا جاوید صاحب جی جنڈر کے حوالے سے ایک چیز بتا دوں کہ ہمیں بدقسمتی سے یہ جو 33% یہ کوٹا سسٹم ہے اس میں پولیٹیکل لیڈرشپ ہمیں ابھرتی ہوئی خواتین کے اندر نظر نہیں آتی. آئی تھنک دا بیسٹ از کہ جہاں پہ جو کنسٹیچوئنسی ہے اس میں ایک مرد اور ایک عورت کو کھڑا کیا جائے, دونوں کو موقع دیا جائے, آہستہ آہستہ ان میں لیڈرشپ ڈیولپ ہوگا. دیکھیے تنزیلہ, جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ کبھی بھی ولنگلی طاقت شیئر نہیں کرتا, چاہے وہ اس آفس میں ہو, چاہے کسی طبقے میں ہو, چاہے کسی علاقے میں ہو, جب تک کہ اس طاقت کو چھین کر نہ لیا جائے اور وہ لوگ اٹھ نہ کھڑے ہوں جن کی قیمت پر یہ طاقت حاصل کی گئی ہے. اب دیکھیں جن کا نقصان کس کا ہو رہا ہے, سب سے پہلے شہریوں کا. وہ لوگ جن کو اپنا گاربیج اٹھانے کے لیے کھوتے والے کو بلانا پڑتا ہے, جن کو پانی ٹینکر سے لینا پڑتا ہے, جن کے شہر کھنڈر بن گئے ہیں اور سلمز بن رہے ہیں کیونکہ کوئی سینٹرل مینجمنٹ نہیں ہے. تو شہریوں کو جن کے میونسپل رائٹس ڈینائی ہو رہے ہیں ان کو کھڑا ہونا پڑے گا. دوسرے نمبر پہ وہ طبقات, وہ ایتھنک گروپس, وہ علاقے جو اس سینٹرلائزیشن کا سب سے بڑا برنٹ لے رہے ہیں. کراچی کو کھڑا ہونا ہوگا, جنوبی پنجاب کو کھڑا ہونا ہوگا, ہزارہ کو کھڑا ہونا ہوگا. وہ تمام جگہیں جو فیڈرل کیپٹل سے دور ہیں, پیریفری بن گئی ہیں, جن کا حق کھایا جاتا ہے, جن کو تہائی فنڈ ملتا ہے, 2/3 فنڈ ان کا فیڈرل کیپٹلز میں چلا جاتا ہے, ان کو کھڑا ہونا ہوگا. پھر ان لوگوں کو کھڑا ہونا ہوگا جو قوم کی ضمیر کی آواز ہوتے ہیں, جو اس وجہ سے کھڑے ہوتے ہیں کہ جو چیز ٹھیک ہے وہ ہونی چاہیے. میڈیا کو کھڑا ہونا ہوگا, سول سوسائٹی کو کھڑا ہونا ہوگا. اور میں لارجر سول سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں. ہم سول سوسائٹی سے عام طور پہ صرف NGO مراد لیتے ہیں. تمام تنظیموں کو, چاہے وہ تاجروں کی تنظیمیں ہیں, وہ وکیلوں کی تنظیمیں ہیں, وہ ٹرانسپورٹرز کی تنظیمیں ہیں, جہاں پہ جیسی بھی آرگنائزیشنز ہیں, ان سب کو کھڑا ہونا ہوگا. اور اس وقت ایک الائے سب کے پاس موجود ہے لکیلی, کہ ایک پلر آف اسٹیٹ جو آپ کا جوڈیشری ہے وہ کافی سافٹ ہے. اگر یہ لوگ کھڑے ہو جائیں تو میرے خیال میں جوڈیشری اور بھی ایکٹیو ہو سکتی ہے, اینڈ وی کین گو ٹورڈز دی سولوشن. ایک نیا سوشل کانٹریکٹ اس حوالے سے بھی چاہیے. زاہد صاحب, مجھے آخر میں آپ سے بھی وے فارورڈ کے اوپر کامنٹ چاہیے. کیسے پاکستان میں بلدیاتی نظام کو بحال کیا جائے اور ایسا نظام لایا جائے جس کے اوپر یہ جھگڑے سارے ختم ہو جائیں؟ اچھا جی, تھینک یو. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں بلدیاتی اس کو نہیں کہنا چاہیے, لوکل گورنمنٹ کہنا چاہیے. مقامی حکومت. ہاں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ 2 سطح کے اوپر یہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. ایک ہمیں کرنی پڑتی ہے دور امینڈمنٹس کے لیے, جس میں نے کہا نا کہ کانسٹیٹیوشن میں کچھ چیزیں چینجز چاہیے, کچھ کلچر میں چاہیے, کچھ پولیٹیکل اس طرح کی ٹریڈیشن بننی چاہیے. دوسری ہے امیجیٹ کنسرنس. امیجیٹ کنسرنس یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے جو اس وقت موجود ہیں ان کے الیکشن کروائے جائیں ٹل فار. یہ جو ڈیلے کا ٹیکٹس ہیں ان کو ختم کیا جائے. ابھی دیکھیں پنجاب سب سے فارورڈ جا رہا تھا نا, کہ اس میں ڈیمارکیشن ہو گئی تھی, سب کچھ ہو گیا تھا, مگر اب جو پنجاب کا بجٹ آیا ہے اس میں لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں. تو اس لیے یہ بات لگتی ہے کہ یہ ڈیلے کریں گے. تو ہمارا امیڈیٹ کنسرن ہونا چاہیے کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنس ہوں جیسے بھی ہیں. پھر ہمیں دوسری بات ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ یہ جو ہم ڈیولوشن کہتے ہیں ان کے فنکشنز بڑھائے جائیں, فنکشنز ڈیوالو فنکشنز ان کو دیے جائیں. یہ جو پیرلل سٹرکچرز ہیں, آپ نے ڈیولپمنٹ اتھارٹیز بنا رکھی ہیں, آپ اسلام آباد میں ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ گریٹر اسلام آباد جو ہے وہ سارے کا سارا تو CDA کے پاس ہے. اسلام آباد کے پاس میٹروپولیٹن کارپوریشن کے پاس کیا ہے, ایک چھوٹا سا 10-12 فنکشنز جو بہت لمیٹیڈ ہیں. تو ہمیں یہ ری ڈسٹریبیوشن آف فنکشنز کرنی پڑے گی بٹوین لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشن اور اسٹیٹ رن انسٹیٹیوشنز کے درمیان. جی بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو. میرے پینلسٹ کی رائے تو آپ نے جان لیجیے, اور کچھ ہمارے پاس سوالات بھی ہیں جو ہمارے شرکاء نے اور کچھ ہمارے آڈینس نے ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں. تو جو پہلا سوال ہے وہ کنٹونمنٹ لاء کے سٹیٹس کے حوالے سے پاکستان میں. آپ میں سے جو اس کا جواب دینا چاہے کہ سٹیٹس کیا ہے اور کتنے لاز ہیں جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں, کہ کنٹونمنٹ جو ہے اس کو کیسے اس کا جو الیکشن ہے وہ کیا اس کا پروسیس ہوتا ہے,
اور وہ قوانین کیا ہیں جو سلیکشن کے پورے پروسیس کو کرتے ہیں؟ اینی ون آف یو کون جواب دینا چاہے گا؟ ظفر اللہ صاحب آپ جواب دینا چاہیں گے؟ مہارت تو یہ سر تھوڑا سا اگر مائک مہارت تو یہ زاہد اسلام صاحب کی ہے، لیکن کنٹونمنٹ ایکٹ جو ہے وہ کلونیل زمانے سے غالباً 1924 کا ہے، اور 43 کنٹونمنٹس ہیں اس وقت کم ہوتے تھے، تو ان کو پہلے کنٹونمنٹ بورڈ کہا جاتا تھا۔ اس کے کچھ ممبرز مثلا جو اسٹیشن کمانڈر ہوتا ہے وہ اس کو ہیڈ کرتا ہے، اور کچھ اس کے الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں۔ گریجولی، حالانکہ آپ میں سے بہت کم یہ معلوم نہیں بات کرنی چاہیے یا نہیں، لیکن ہمارے ہاں جو کوانٹم آف فریڈم ہے ایون ٹو ہولڈ پولیٹیکل اسمبلیز، وہ تھوڑا سا وہاں لمیٹڈ ہوتا ہے کنٹونمنٹ کے علاقوں میں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹرولی ریپریزنٹیٹیو کنٹونمنٹ کا الیکشن ہو تو آپ اس لا کو بھی ڈی کالونائز کریں۔ پھر کنٹونمنٹ کا کانسیپٹ چینج ہوا ہے، اٹ از نو مور اونلی اے ملٹری پلیس، ریزیڈینشل پلیسز بھی ہیں وہاں پہ، کمرشل پلیسز بھی ہیں، تو اس کی گورننس کو بھی کورسپونڈنگلی بہتر ہونا چاہیے۔ کراچی کی مثال دی جاتی ہے، کراچی میں 8-10 کنٹونمنٹس ہیں، اور بیچارہ میئر وہاں کا کہتا ہے وہ اتنا، جب بارشیں آتی ہیں تو وہ اتنی شکایت صوبائی اسمبلی یا حکومت سے نہیں کرتا جتنا کہتا ہے کہ میرے نیچے نہ ملیر کینٹ ہے، نہ کلفٹن کینٹ ہے، نہ فیصل کینٹ ہے۔ تو ایک نظام، کیا ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ کنٹونمنٹس اگر بمپر ٹو بمپر ہیں تو ہم ایک ایسا نظام بنائیں وائے سیپریٹ مین؟ اس میں اسلام آباد جہاں ہم بیٹھے 50 یونین کونسلز بنی، اس وقت نکال دیا گیا وہ سیکٹر جہاں پہ بحریہ، فضائیہ اور آگے چل کے بری فوج کا رہائشی علاقہ ہے، وہاں پہ کوئی لوکل گورنمنٹ نہیں تھی۔ تو ہمیں اس کے اوپر ڈیبیٹ کو ڈیموکریٹائز کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرا جو سوال ہے وہ ہے ڈی لیمیٹیشنز کے حوالے سے، کہ پاکستان میں جو صوبے ہیں، ابھی ہمارے پاس مردم شماری کا اس طرح سے نتیجہ بھی سامنے نہیں آیا، اس پہ بھی ریلکٹنس ہے، اس کے اوپر جھگڑا بھی ہے، اس کے اوپر ریزرویشنز بھی ہیں، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا ہے۔ تو جاوید صاحب اگر آپ اس پہ جواب دے سکیں کہ کیوں ایک انیبلٹی نظر آتی ہے صوبوں کی بنیاد پہ کہ وہ ڈی لیمیٹیشنز کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، وجہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے جی کرنے کو تو کر سکتے ہیں، وہی بات ہے کہ یہ ایک ایکسکیوز ہے، جیسے مختار صاحب نے شروع میں اپنے تعارفی کلمات میں کہا کہ یہ ایک ایکسکیوز بنایا ہوا انہوں نے ان چیزوں کو ڈیلے کرنے کے لیے، کیونکہ جو چیز آپ نہیں چاہتے کانسٹیٹیوشن ریکوائر کرتی ہے، بلکہ مجھے یاد ہے ہماری ایسوسیشنز کی ہی ایفرٹ تھی کہ 2013 کے الیکشنز سپریم کورٹ نے ان کو پش کیا۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں پنجاب کے حوالے سے پچھلے دنوں میں سپریم کورٹ نے بڑا کلیئر فیصلہ دیا کہ جی آپ جائیں اور اپنی مطلب رسپانسبلٹی سنبھالیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ گورنمنٹ کو نہیں چھوڑ رہی، ہمارے ناظمین بیچارے جو انہوں نے کوشش بھی کی کہ جا کے دفتروں کے جو ہے ان کو واپس لے لے، ابھی پرسوں میرا خیال ہے اگلے ہفتے پھر تاریخ ہے۔ تو یہ چیزیں وہی بات ہے کہ وہاں پہ جوڈیشری ہے جو ہمارے ساتھ ہے، جو کوشش کر رہی ہے کہ یہ چیزیں ہو جائیں، اور ادھر گورنمنٹ ہے جو نہیں چاہتی۔ تو بس یہ ایک آسان طریقہ ہے کہ جی ہم اس چیز، یہ ایشو ہے، یہ ایشو ہے، ڈی لیمیٹیشن انہوں نے کتنی دفعہ کی ہے، کون سا ایسا کوئی راکٹ سائنس ہے جو یہ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، زیگم صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہیں ایک جملہ اگر اس میں؟ میرے خیال میں جاوید صاحب نے جو بات ہے اصل ہے وہ ایسنس، وہ اس میں کہہ دیا کہ انٹینٹ، نیت۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، ہم نے آئین بھی بنایا، 2 دفعہ بنایا، 18ویں ترمیم بھی ایک پورا آئین ہے، اور ایک ترمیم کرنا کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے، اور ہماری جو ایگزیکٹو ہے وہ بھی تکڑی ایگزیکٹو ہے، یہ سب کام انہوں نے کیے ہوئے ہیں۔ اصل مسئلہ ہمارے جو پاور ہولڈرز ہیں، ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے، اس کی نیت کا مسئلہ ہے، اور ان سے ہمیں جھگڑ کر یہ مسئلہ حل کرانا ہوگا۔ ٹھیک ہے، زاہد صاحب اگر آپ ڈی لیمیٹیشنز اور کنٹونمنٹ کے اوپر کچھ کہنا چاہیں ایک جملے میں پلیز۔ کنٹونمنٹ میں تو کنٹونمنٹ کا ایک تو یہ 1924 کا قانون ہے، پر یہ بنانے کی کوشش کی تھی مشرف کے دور میں، مگر پھر اس کے اوپر جھگڑا آ گیا۔ پھر یہ 2013 میں ڈیفینس سیکرٹری کو بھی سمن کیا تھا سپریم کورٹ نے، اور الیکشن کمیشن نے کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن ایکٹ ایک نیا پاس کر لیا تھا جس کے تحت الیکشنز ہوتے ہیں وہاں پہ۔ تو وہ اس کی تو ڈی لیمیٹیشنز بھی ہو گئی ہے، صرف گورنمنٹ کی طرف سے گو ایڈ دینا اور وہ الیکشنز ہو جائیں گے، اس کی تیاریاں مکمل ہیں الیکشن کمیشن کے پاس۔ جو ڈی لیمیٹیشنز کا مسئلہ ہے وہ پہلے صوبوں کے پاس ڈی لیمیٹیشن اتھارٹیز ہوتی تھی، پر یہ سپریم کورٹ نے 2015 میں خیبر پختونخوا کی ڈی لیمیٹیشنز کو اس کو ریوائز کیا تھا، ریویو کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ یہ الیکشن کمیشن یہ کام کرے۔ تو اب اس کے 2 سٹیجز ہیں۔
کہ ڈی مارکیشن ہوتی ہے جو پروونشل گورنمنٹ کرتی ہے, پھر ڈیلیمیٹیشن ہوتی ہے جس میں پروونشل گورنمنٹ رول بناتی ہے اور اس کے مطابق ڈیلیمیٹیشن اتھارٹیز بناتی ہے الیکشن کمیشن. آج کل اس کے اوپر کام ہو رہا ہے خیبر پختونخوا اور پنجاب کے اندر. جی ٹھیک ہو گیا, تھینک یو سو مچ زاہد اسلام صاحب, زیگم خان صاحب, فوزیہ طارق صاحبہ, جاوید حسن صاحب, ظفر اللہ صاحب, آپ پانچوں مہمانوں کا بہت شکریہ. گفتگو آپ نے سنی پاکستان میں مقامی حکومتوں کے نظام کو کیسے بحال کیا جائے, کیسے مستحکم کیا جائے, جو مسائل ہیں ان مسائل کو دور کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے. ایک دو چیزوں کے اوپر جو ایگریمنٹ ہے میرے پینلسٹ کا وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک پریشر بنانا پڑے گا عوامی سطح کے اوپر, اور اس میں عوام کے تمام طبقات کو کھڑا ہونا پڑے گا, کیونکہ یہ ان کے بنیادی حقوق سے محرومی کی وجہ بنی ہوئی ہے. یہ جو کمی ہے, آئین کا تقاضا تو ہے ہی, اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہے, لیکن عوام تک بنیادی حقوق, بنیادی وسائل منصفانہ طریقے سے پہنچانے کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں مقامی حکومتوں کو مستحکم کیا جائے, ٹرانسپیرنٹ کیا جائے. بدقسمتی سے جب انتخابات آتے ہیں تو اس طرح کے نعرے اور اس طرح کے وعدے بڑے وضاحت کے ساتھ اور بڑے بلند و بانگ نظر آ رہے ہوتے ہیں. ہر بار یہی ہوتا ہے, عوام اگر ہر بار اس دھوکے میں آئے گی, ہر بار یہ سمجھے گی کہ نئے صوبے بھی بن جائیں گے ہمارے لیے اور سارے ہمارے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے, اور جو بھی حکومت, جو بھی سیاسی جماعت نیا بلدیاتی نظام اور مقامی حکومتوں کا قانون اور نظام لے کے آئے گی وہ آئیڈیل ہوگا. اگر بار بار آپ اس پہ یقین کرتے رہیں گے تو یہ معاملہ ایسے ہی لٹکتا رہے گا. آج سے اس پینل سے اتنا ہی جی, اور اب ہم بڑھیں گے اپنے پروگرام کے آخری حصے کی طرف. جی میں اپنے پینلسٹ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتی ہوں, اور آپ نے گفتگو سنی, مسائل کیا ہیں, وے فارورڈ کیا ہے, کس طریقے سے پاکستان میں مقامی حکومتوں کا نظام مستحکم ہو سکتا ہے, وہ تمام ایشوز آپ کے سامنے آج ہم نے رکھے ہیں. اور میں امید کرتی ہوں کہ یہ ڈسکشن آگے بڑھے گی, اور جس عوامی دباؤ کی ہم بات کر رہے ہیں اور عوام کو مل کے تقاضا کرنا چاہیے کہ ان کے بنیادی حقوق ان تک پہنچنے چاہیے منصفانہ طریقے سے, اور اسی طریقے سے اختیارات کی منتقلی ہونی چاہیے نچلی سطح تک. یہ تمام چیزیں تبھی ہوں گی جب عام آدمی اپنے حق کے لیے کھڑا ہوگا. پروگرام میں کچھ اور آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ جہاں پر مقامی حکومتوں کا نظام رہا ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. ابھی ہم آپ کو ایک شارٹ ویڈیو دکھا رہے ہیں خیبر پختونخوا سے, جہاں پر یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ لوکل سطح پہ جو وہاں کی لوکل ایڈمنسٹریشن ہے, وہاں کی جو لیڈرشپ ہے, جب وہ اپنے مسائل کے لیے سوچ بچار کرتی ہے اور ان مسائل کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے تو پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے. وہ نتیجہ یقیناً کامیابی کی صورت میں ہوتا ہے. یہ ایک سکسیس سٹوری ہے خیبر پختونخوا سے, آئیے یہ دیکھتے ہیں. مجھے نہیں معلوم ہے لوکل گورنمنٹ کا کیا کام ہے. تقریبا یو شپږو میاشتې مخکې دلته کې د هغې لیبارټرۍ افتتاح مو شوه. ہمارے علاقے کا جو پانی ہے وہ خراب ہے, مضر اثرات ہوتے ہیں. ریڈیم دی, ریڈام گیس دی, انو په دې اوبو کې د هغې مقدار سی واو چې دا باعث کینسر دی. گندے پانی سے تو کافی مسائل ہوتے ہیں, ہیپاٹائٹس وغیرہ جو جس میں کتنے اے بی سی وغیرہ اس کو یہ لوگوں کو مرض لاحق ہوتے تھے. نو مونږ د هیلث دغه ایشو راوچته کړه, نو هغه مونږ دوی ته مخې ته وړاندې کړه چې مونږ ټي ایم او چې کوم دی دلته هغې سره چې کوم دی میلاو شو چې دا د دې دپاره څه حل پکار دی. نو تقریبا یو شپږو میاشتې مخکې دلته کې د هغې لیبارټرۍ افتتاح مو شوه. اوس په هغې کې اوبه چک کېږي, د هغې څه خپل چارجز دي لږ هغه پکې اخیستی شي, خو دا عموما د دې کمیټي چې کوم ده ډي آی جي کمیټي چې کوم ده د هغې په وجه باندې دا یو غټه مسله وه, یو غټه ایشو وه چې دلته خلکو چې کوم دی یو مدعا وه او هغه حل شوه. لیبارټرۍ کې چې موږ ته دا فایده ده چې موږ دلته کې اوبه راوړو, هغه یې ټیسټ کړي, هغې نه موږ ته دا معلومه شي چې آیا اوبه صفا دي یا نه دي صفا.
جی تو آپ نے دیکھا کہ کیسے خیبر پختونخوا میں ایک سکسیس سٹوری ہوئی جہاں پر مقامی حکومتوں نے ایک بہت ہی اہم جو مسئلہ تھا وہاں کا وہ انہوں نے حل کیا. تو یہی فائدہ ہے مقامی حکومتوں کا. اور اب مقامی حکومتوں کی اہمیت کے حوالے سے اور یہ آفس کیسے کام کرتا ہے اور کیسے یہ مقامی سطح کے مسائل حل کر سکتا ہے, اس حوالے سے جو پاکستان کی بہت معروف کارٹونسٹ ہیں گوگی, انہوں نے ایک شارٹ ویڈیو تیار کیا ہے. آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں. ہم اپنے مسائل کس کو سنائیں؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھو کہ مقامی حکومتیں, یونین کونسل یا ضلع کونسل, میونسپل کمیٹی یا میونسپل کارپوریشن, یہ سب ہماری مقامی ترقی کی ذمہ دار ہیں. چلو ہم سب اپنے الیکٹ کیے ہوئے نمائندوں سے مل کر ان سے بات کرتے ہیں. تو ان کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں؟ عوامی مسائل مقامی اداروں کی آئینی ذمہ داری ہے اور ہمارے یہی منتخب کردہ لوکل گورنمنٹ کے نمائندے سہولیات فراہم کرتے ہیں. اور وہ کون سی سہولیات ہیں؟ ٹوٹی ہوئی سڑکیں, کوڑا کرکٹ اور صفائی کا نظام, اسکول اور ہسپتالوں میں بہتری لانا. گوگی باجی, تو پھر ہم اپنی لوکل گورنمنٹ کی کارکردگی پر کیسے نظر رکھیں اور بجٹ کا کیسے پتہ لگائیں؟ بجٹ ہر ڈسٹرکٹ کونسل سے حاصل کیا جا سکتا ہے. آج کل تو بجٹ ٹریکر ایپ سے بھی معلوم کر سکتے ہیں. اور کارکردگی کی جانچنے کے لیے ہم RTI کی درخواست سے بھی سرکاری اداروں سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں. گوگی, یہ کیا ہوتا ہے؟ RTI یعنی رائٹ ٹو انفارمیشن. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی شہری حکومتی اداروں سے معلومات حاصل کرنے کا حق رکھتا ہے. یہ بنیادی حق آئین پاکستان کے آرٹیکل 19A کے مطابق ہے. کیا عام بندہ بھی ان کے ساتھ مل کر کام کر سکتا ہے, جیسا کہ ہم عورتیں؟ اور کیا اقلیتیں بھی؟ اور کیا خواجہ سرا بھی؟ مقامی حکومتیں ہم سب کی نمائندگی کرتی ہیں. یہ اسی کام کے لیے تو الیکٹ ہوتی ہیں اور اس میں خواتین, نوجوان اور اقلیتوں کے لیے مخصوص نشستیں ہوتی ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں خود توجہ دینی ہوگی, بجٹ سمجھنا ہوگا کہ اپنے علاقے کے مسائل خود کیسے حل کریں. لوکل گورنمنٹ کو بتانا ہوگا اور خود بھی اس پہ نظر رکھنی ہوگی کہ ترقیاتی کام صحیح سے ہو بھی رہے ہیں یا نہیں. آؤ لوکل گورنمنٹ کے دفتر چلیں اور ان سے پوچھیں. چلو چلیں. وہ دیکھو کام شروع ہو گیا ہے. جی ویڈیو آپ نے دیکھی کیسے گوگی نے بہت انٹرسٹنگ طریقے سے ایکسپلین کیا ہے مقامی حکومتیں کیسے کام کرتی ہیں اور کیسے وہ آپ کے مسائل حل کر سکتی ہیں. نو آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ مس برگٹ لام جو کہ کنٹری ہیڈ ہیں FNF کی پاکستان میں. وہ اس پروجیکٹ کے ساتھ ان کا تعاون بھی رہا ہے یورپی یونین کے ساتھ ساتھ. تو اس پروجیکٹ کو کیسے امپلیمنٹ کیا گیا, اس کی اچیومنٹس کیا رہیں اور بالخصوص جو بجٹ ایلوکیشن کی ایپ ہے اس حوالے سے بھی وہ بات کریں گی. تو آئیے ان کو ویلکم کرتے ہیں. پلیز ویلکم مس برگٹ لام. At the end of this very exciting and exciting discussion, the only thing for me left is to say a big thank you to everybody who was involved in this debate today. We've had some very engaging thoughts in the panel discussion, also by the keynote speakers, by CPDI and Amir Ejaz, the consultant and former CPDI director. And I would also like to thank, of course, the European Union for funding a project which has been an amazing journey for all of us at CPDI and at Friedrich Naumann Foundation for Freedom for 4.5 years. And above all, it was not only about the team of CPDI and the team of Friedrich Naumann Foundation for Freedom getting engaged in this project, but it was mainly about the citizens and the officials in 15 districts in Pakistan. And our mission was really to enable and empower them to be responsible citizens and find a good way of engaging in a constructive way with their public officials. So what this whole idea and the project was about was really to change government into governance. And governance means stakeholder dialogue. It means that public officials engage with their local citizens at home, because local citizens know best how to develop their own places and communities. And that's exactly what this project did. So we engaged in training
local citizens, journalists, but also the officials in how to read and understand local politics, and especially the budget and funding. Then we established mechanisms of dialogue between all these stakeholders. And of course, the important thing about governance is also accountability. So the third step was to establish mechanisms how citizens can hold their local officials, which are after all elected by them and they are responsible to them. So how you make them responsible and how you check on whether the work has been done to your satisfaction. So this is basically what the whole project was about. And now, after 4.5 years, actually the project was longer than we expected, because originally it was a 4-year project. COVID then gave us an extension, and in a way it was a blessing in disguise, because in that way we could integrate the new right to information law in Balochistan into our project. We also saw that the government in Khyber Pakhtunkhwa and also in Punjab actually decided on new local elections. So in a lot of the places where we worked, actually local government was put on a firmer basis, and also citizens' access to information was improved in Balochistan in a specific way. And if you want to be a responsible citizen, of course, access to information is a crucial part, because how are you going to take an informed decision if you don't have access to information? And that's something that also in the sustainability strategies were discussed with the citizens in these communities. And at the same time, also during the project, some tools were developed. And one of them is actually an application where local citizens of these 15 budgets can, with their smartphone, access the local budget in important infrastructure projects like health, education, water, and sanitation. And ideally, of course, this great tool where everybody who wants to access the data can do it whenever and wherever they like. We would like to have this tool applicable for the whole of Pakistan and in every district of Pakistan. Right now, it applies only to the 15 districts where we've worked in. But we hope that government, politicians, and maybe other stakeholders will find this a valuable tool and will support and expand it. And at the same time, of course, while you have these tools, local governance also requires, of course, reliable funds for local governance. So one of the discussion points which we've also had in this panel discussion is that local governance also needs independent funds. Local governance for infrastructure development cannot be dependent on some volatile decision making on other levels. So it's very important for accountability and sustainable self-determined development that some mechanisms in terms of income generation for local communities are also developed. And of course, the most important thing, even more important than finance, is empowered local citizens, because democracy is always work in progress. It needs trained and respected and respectful officials, and it needs empowered and respected citizens. And this is what we've hoped to start, and we hope we see this project evolve, because in the end, democracy and local self-governance, it's all about you and it's about us as the citizens. Thank you and all for the best, and we hope this is just the start to make local governance grow. थैंक यू सो मच मिस बिरगट लाम, आपने उनकी बात सुनी है कैसे एफएनएफ ने और यूरोपीय यूनियन ने इस प्रोजेक्ट के लिए इश्तराक किया, और फिर ये जो बजट एलोकेशन की ऐप है ये कितनी फ़ायदेमंद हो सकती है उस हवाले से भी उन्होंने बात की है। आखिर में हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं, आपकी जो पार्टिसिपेशन रही, आपने जो सवालात पूछे उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। CPDI की पूरी टीम ने जिसने ये प्रोजेक्ट 4 साल से ज़्यादा अरसे तक चलाया है, उनको हम मुबारकबाद भी पेश करते हैं, और इंशाल्लाह ये गुफ्तगू यहाँ से आगे बढ़ेगी और ये गुफ्तगू जारी रहनी चाहिए। आज के फोरम से इतना ही, मुझे तंजीला मज़हर को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।